تو انشاءاللہ اس میں وہ انٹروڈکشن کے ساتھ جو ہے اب اس سورہ میں تھوڑا ڈیپتھ میں جا کو اسٹڈی کریں گے. اصل کیا وہ یہ سورہ کئی کو نازل ہوا, کب نازل ہوا, واقعہ کیا تھا, کون سے سچویشن میں سورہ نازل ہوا, کیا مدینہ کے حالات کیا تھے وہ ٹائم کو, کیا پرابلمس تھے کہتے سو وہ سب بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے, جس کے ذریعے سے ہم نا یہ جو ہے کانسیپٹ اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آتا. لاسٹ ویک جو چلا اس کا تھوڑا انٹروڈکشن میں ہم نا اس کے سمٹمس کیسے رہتے ہیں کہتے سو سمجھ میں آیا, لیکن اور تھوڑے ڈیپتھ میں جائیں گے لوگ کیسے رہتے ہیں کہتے سو, اور ان لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کائی کو ہم نہ بتانے کی کوشش کرے کانسیپٹ کو. بولے تو یہ کانسیپٹ کہاں کی قرآن شریف میں ایک دو جگہ آ جا کو ایک دو جگہ آیا صرف حصہ نہیں ہے. سبحان اللہ, کانسیپٹ اتنا اہم کانسیپٹ ہے کہ آلموسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے کی ملٹیپل سورہ میں اس کو بار بار دہرائے سو کانسیپٹ ہے کنی بات ہے. اوکے, سورۃ البقرہ, سورۃ التوبہ, سورۃ الاحزاب, سورۃ النساء, سورۃ محمد, سورۃ الفتح, سورۃ الحشر میں بھی ہمیں دیکھے, سورۃ المجادلہ میں بھی ہمیں دیکھے. ریسنٹلی یہ لاسٹ ایئر جب 28واں پارہ شروع کرا تھا, جب سورۃ المجادلہ میں دیکھے اور سورۃ الحشر میں دیکھے, کئی بولے تو یہ منافقت کا جو پرابلم تھا وہ اندرونی پرابلم تھا, اور ایسا پرابلم تھا جو امت کو اسلام کو اندر سے کھاتا. اوکے, اور یہ لوگاں کون کی نہیں, مسلمان کے جیسا رہتے ہیں سو لوگان چکنے کی بات. تو اسی لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایک بیماری دل میں آپ کو بیٹھ جاتی تو انسان کو اس کے انسان کو بدلا ڈالتی, اندر سے بدلا ڈالتی, اندر سے بدلا ہی سو کو وہ بیماری اس کے تک رہتی نہیں. اس کا امپیکٹ جو ہے, اس کا نتیجہ جو ہے, اس کا اثر جو ہے اس کے تک ہی چڑھتا نہیں, وہ دوسروں کے اوپر بھی پڑتا ہو. دوسروں کے اوپر پڑھ کو ایک معاشرہ کا جیسے خراب ہوتا. اسی لیے ان لوگوں کے خلاف, ان لوگوں کی اویئرنیس دینے کے واسطے, ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں سے بچنا کا سو کا اندازے سے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بار بار ریمائنڈرز بھیجتے رہے, بار بار. اوکے, ایک کوئی بھی جب بھی اگر ایک کانسیپٹ کو بار بار دہراتے ہیں تو اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب کیا ہے تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو کر رہتا ہے, اسی لیے بار بار دہراتے ہیں. اس رقم کا انداز ہمیں بہت سارے چیزوں میں ملتا, جیسے کہ روز قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, حساب کتاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی کو بار بار قرآن شریف میں کتنے کی جگہ دکھائے, کتنے کی جگہ آیت نازل کرے, خالی ایک دو سورہ نازل کر کو چھوڑ لینے. کئی کو بولے تو وہ کانسیپٹ اتنا اہم ہے کر کو, اور کامیاب ہونے کا کہتے سو فیصلہ ہوتا سو, تمہیں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے کہتے سو ڈیپینڈ ہوتا سو پورا ان چیزوں کی وجہ سے, تو وہ کانسیپٹس کی وجہ سے کہتے سو وہ اس کے واسطے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرے کرنے بات قرآن شریف میں. ٹھیک اسی طرح منافقت کے کانسیپٹ کو بھی بار بار دہرایا گیا, تو ہمیں تاکہ ہم لوگاں جو ہے اس سے آگاہ ہو سکے, اس سے اس سے بچ سکے. تو نفاق کا تو کیا ہوگا تو ہمیں دیکھیں. اصل جسٹ بریف جسٹ ریکیپ, جلدی فاسٹ 5 منٹ میں ریوائز کر ڈالتا ہوں لاسٹ ویک کیا کرے کہ نفاق کو کفر کو فرق کیا ہو. کفر کا تو کیا ہو, اوپن ڈینائل. اوکے, کافر کا تو کسے بولتے سو جو انسان منہ پر جھٹلاتا, میں اسلام قبول نہیں کرتا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا کر کو جھٹلا لال کو, جو اپنی زندگی جیتا تھا انہیں غیر مسلمان کے جیسے جیتا تھا, اسے کافر کہتے. اس میں برائی کیا بھی نہیں, قرآن شریف ایسے لوگوں کو ڈس بلیور کر کو بولتے, جو عربک میں کفر کافر کر کو بولتے. اس میں بری بات کیا بھی نہیں, خالی اسے ایک نام دیا گیا, جس طرح سے غیر مسلم کہتے نا اس طرح سے کافر کر کو بولتے. اب کفر کو نفاق کو فرق کیا, نفاق کا تو منافق کا تو کون کا تو جو اسلام کو قبول کر کو, لیکن اس کے فائدے کے واسطے جب انہیں جاننے لگا کہ اسلام جو ہے میرے کو نقصان پہنچاتا ہے کر کو, تو جو ہے انہیں اسلام اندرونی طریقے سے چھوڑ ڈال کو, باہرونی طریقے سے جو دکھاتا پھرتا ہوتا مسلمان اچھ کر بول کو, تو ویسے انسان کو منافق کر بولتے ہیں. منافقت کا دو رقم کے رہتے, ایک کو عقیدہ کا منافقت, اور دوسرا کو عملی طور پہ منافقت. عملی طور پہ منافقت کا تو کیسا, جو انسان کے دل میں ایمان ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اعمال ایسے ہیں, اس کے کاما ایسے ہے, ایک منافق کے کاما کے جیسے کاما کرتا تھا, تو ایسے انسان کو
ان کے دل میں نفاق عمل ہے کہ جیسا کرنے کی بات ہے. تو نفاق کا تسو منافقت کا تسو دو رقم کے عقیدے کا اور عملی طور پر. یہ لاسٹ ویک ہمیں آلریڈی ڈیٹیل سے دیکھ ڈالے, تو اس کیسے میں جلدی جلدی فاسٹ ریوائز کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث بھی بولے کرسٹل کلیئر, کیا بول کو 4 رقم کے دلہ ہاتھے. ایک کو چمکتا دھمکتا ہوا دل جو ایمان والے کا, دوسرا کو جو بند ہو گیا سو دل جو کافر کا, تیسرا کو الٹا پلٹا ہو گیا سو دل, اوپر نیچے ہو گیا سو دل کس کا کو, تو ایک ایسے منافق کا جو عقیدے سے منافق ہے, تو باہرونی طریقے سے گیا کہ مسلمان کے جیسے دکھتے ہوئے اندرونی طریقے سے جانتے ہوئے اسلام کو چھوڑ ڈالا. کئی کو اسلام قربانی دینا چاہتا ہے نا. اسلام کا تو سو کانسیپٹ, اسلام کا تو سو جب کیسا کا تو کانسیپٹ, جب انسان مسلمان بنتا, اسلام کو قبول کرتا, تو اسلام جو ہے تھوڑا قربانیاں پوچھتا. اپنے مرضی سے تمہیں اپنے مرضی سے اپنے طور طریقے سے اپنے کو جو اپنے آپ کو جو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے میں زندگی بتاتا ہوں, تو اسلام جو ہے نہیں قبولتے. اسلام کا کیا وہ پرنسپل کہ یہ رولس ہے, یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے, یہ ریگولیشنس ہے, اس طرح کے پرنسپلس ہے, یہ ان چیزوں کے حساب سے تمہیں زندگی بتانا, ان چیزوں کے حساب سے, اور کر کو ڈیمانڈ کرتا ہے اسلام. اور وہ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے واسطے انسان اپنے خواہشات کو تھوڑے قربانیاں دینا پڑتا. جیسے کہ اب حرام طریقے سے کماتے ہیں, خواہش ہے اسے پیسہ زیادہ کمانا, تو کیسا ہے تو بھی کما ڈالتا ہوں, حلال نہیں ہے تو حرام طریقے سے کما ڈالتا ہوں گھر کو, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نہیں, میں بھائی دن دہاڑے 5 وقت نمازاں پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, سب بھی پڑھتا ہوں, لیکن شراب پی لیتا ہوں رات کو, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک اسی طرح منمانی طریقے سے آپ نے کیا ہے تو بھی کھا لیتا, پی لیتا ہوں, یا نہیں تو پیسے کسی بھی خیرات دیتا نہیں, تو اسلام قبول نہیں کرتا. نہیں بھائی, تو 2.5% پیسے خیرات دینا سوچ, کم از کم رمضان کے 30 روزے رکھنا سوچ. نہیں میں سب بھی کرتا ہوں, رمضان کے روزے رکھتا نہیں کر بولے تو نہیں. تو اسلام کا ایٹ دا سیم ٹائم جب ضرورت پڑے جہاد کو بھی جانا پڑتا, رائٹ, اپنے جان اور مال دو بھی داؤ پر لگا کو اسلام کو واسطے پروٹیکٹ کرنا پڑتا. تو اس رقم کا ڈیمانڈس لے لگا آتا اسلام, رائٹ. تو وہ ڈیمانڈس کو جب پورا کرنے سے جب یہ ہوتا پسند نہیں کرتا انسان, تب کیا ہوتا تو منافق ہو جاتا کہتا اندر سے, تو اسلام کی وجہ سے مجھے اتنے نقصان ہونا پڑتا ہے, اس کے سے جو ہے مجھے اسلام کا تو پسند نہیں کرتا, اندرونی طریقے سے اسلام کو چھوڑ ڈالتا. ایسے انسان کو جو ہے عقیدے کا منافق کہتے ہیں. تو اس طرح کے انسان کے بارے میں ڈسکرائب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اس طرح کا انسان کا دل الٹا پھلٹا ہو گیا اگر کو بولے, اوپر نیچے ہو گیا. اوکے, اور آخری دل کس کا, ایک ایسا دل, ایک ایسے انسان کا دل جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, تو ایک ایسا نفاق عمل ہے, تو اعمال کے طور پہ جیسے کہ عام لوگ جیسے کہ ہم لوگ کیسے کہ تو جس کے دل میں ایمان بھی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہ منافقت کے تھوڑے اعمال کرنے کی وجہ سے دل میں پردہ پڑ جانے کا سمبھاونا ہے. تو اس طرح کے 4 دلوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کرتے ہوئے ہم نا منافقت کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کی بات ہے. اوکے, اور یہ ہمیں اور ایک بھی دیکھے تھے کیا, حسن البصری رحمہ اللہ جو سب سے بڑے تابعین ہیں, تابعین کے زمانے کے سب سے بڑے اسکالر ہیں, انہوں کیا بولے کہ ایک ایمان والا کبھی بھی نفاق نہیں ہے کر کو سمجھتا نہیں اپنے دل میں. اوکے, میں نفاق نہیں ہے میرے میں منافقت نہیں ہے, میں منافقت سے بچ گیا ہوں کر کو کبھی بھی ایمان والا نہیں سمجھتا. اور وہ سمجھتا سے کون, جس کے دل میں منافقت ہے وہ نیچ جو ہے ویسا سمجھتا. تو ہمیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں منافقت نہیں ہے, ہمارے اعمال میں منافقت کے اعمال نہیں ہے کر کو ہمیں کمفرٹ طریقے سے ایک دم سکون سے بیٹھا کو ہے, تو ہمارے دل میں کچھ گڑبڑ ہے کر کچھ مطلب یہ حسن البصری رحمہ اللہ کے حساب سے. اسی لیے جو ہے ایک ایمان والا کیسا رہتا, کانسٹینٹلی چکر لیتا رہتا. ہیلتھ آف دا ہارٹ, دل کا کنڈیشن کیا ہوگا, تو جس طرح سے ہمیں بلڈ پریشر, شوگر, یہ وہ ٹیسٹاں, بلڈ ٹیسٹاں, یہ ٹیسٹاں, وہ ٹیسٹاں کرالتے رہتے, اپنے آپ کو چکر لیتے رہتے. ایمان والا بھی جو ہے اپنے دل کی کیفیت کو چیک کر لیتا رہتا, کہاں تو بھی میرے دل میں کچھ تو بھی اس طرح کے اعمالوں کی وجہ سے پردہ کچھ تو بھی پڑ گیا کیا, میں سمجھتا نہیں ہوں کیا, میں نظر انداز کرتا ہوں کیا, میرے میں ناشکرانہ کچھ تو بھی آ گیا کیا, میرے میں کچھ تو بھی جھوٹ بولنے کی بیماری آ گئی کیا. سبحان اللہ, یہ سب بھی دل کے بیماریاں کیسے کہ تو دل کے بیماریاں کیسے کہ تو
इंसान को मालूम हो ही नहीं सका तो उसके दिल में आग बढ़ जाती। तो देखते हैं थोड़े लोग, आई मीन इंसान एक अच्छे जिंदगी जीता रहता, दीनदारी जिंदगी जीता रहता, गुनाहों से बचता रहता, लेकिन हल्लू 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 कब फिसल जाता कि मालूम है होता नहीं, कब उसमें इस रकम के आसार आ जाते कि मालूम होता नहीं, सडनली उसे मालूम होने से का झूठा बोलता स्टार्ट कर, छोटे छोटे झूठा से स्टार्ट करता। बाद में क्या होता, हाँ मैं अभी भी सच्चा इंसान हूँ, मैं पुराने जमाने में अच्छा सच्चा इंसान हूँ, पुराने जमाने में मैं किसी को धोखे दिया नहीं, मैं अच्छा करूँगा, अपने आप को तसल्ली दे लेता था, उसके पीछे बैठ कर ऐसे जिन्न उसे तसल्ली देता रहता, उसे दिल में वसवसे डाल को, तू अच्छा इंसान कर को। लेकिन उसे मालूम है नहीं सका जो है, उसके दिल में वो बीमारी हल्लू 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 एंटर हो जाती है, और वो जो है उसके दिल में उसे पर्दा डाल डाल। लेकिन ईमान वाला उसके वास्ते क्या करता है, उसके एक्शंस को हमेशा चेक करता था, कभी भी कंफर्ट लेवल में नहीं बैठता उन्हें। नो, मैं कुछ तो भी झूठा बोलता हूँ क्या, किस तो भी वादे, देखो वादे को तोड़ता हूँ क्या, झूठे कसमा डालता हूँ क्या मैं, किसी को मैं अपने किसी के सामने क्या कि मैं अच्छे तरीके से पेशा को उन्हें गया बाद उसके बारे में बुरे तरीके से बात करता हूँ क्या। ये करको ये सब भी आसार जो हमें लास्ट वीक हमें डिस्कस करे थे, ये सब भी आसार है क्या नहीं क्या कहते सो उन्हें चेक कर लेता। राइट, क्या क्या आसार, तो कैसे कितने बड़े बड़े आसार हमें देखे सो हमने जो हमें समझ भी नहीं सकते थे कि इस तरह का अमल के वजह से हमारे में ये बीमारी आ सकती, क्या कहते सो दिल की बीमारी, कहते सो हमें सोच भी नहीं सकते थे क्या वो ये झूठ बोलना, वादे तोड़ना, ये सब भी जो है बाजू रखे, तो अभी क्या जो इस्लाम के ऊपर जो अमल करता है उसे बेवकूफ के जैसा देखना। हम्म? इस्लाम के ऊपर अमल करता है तो हकाम को फॉलो करता है, इस्लाम के रूल फॉलो करता है तो उसे एक नासमझ इंसान के जैसा देखना, उसे उसके बारे में मजाक उड़ाते रहना, ये सब भी जो है ये आसार है, सब भी सिम्टम्स करने की बात है। और अच्छा अच्छा स्टेटस है, जैसे गैर कौम जो गैर मुसलमान है उसके सामने अच्छा स्टेटस रहना, अच्छा उन्हें मेरे बारे में अच्छा सोचना, अच्छा कर कोई इस तरह के ख्याल रखते रहना। और दूसरे ने को क्या तो नुकसान हुआ तो अंदर ही अंदर खुश होते रहना, एक ईमान वाला एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को क्या तो भी तकलीफ है, तो क्या तो भी नुकसान हुआ तो क्या तो भी प्रॉब्लम आया तो उसमें इन्हें अगर कैसे खुश हो सकता है ईमान वाले को देख को मोहब्बत करता उन्हें, रहमाहु बैनकुम, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहते ईमान वाले का तो कौन का तो। और एक ईमान वाले को कुछ तो भी अच्छा हुआ, उसे कुछ पैसे आए या तो उसके तरफ तबीयत में तरक्की हुई, ना तो उसके कुछ तो भी घर में खुशी का मौका आया, तो एक ईमान वाला भी खुश होता। राइट, अरे मेरे भाई को ऐसा हुआ है ना, तो मेरे भान को ऐसा हुई करूँगा। लेकिन जिसके दिल में बीमारी है उन्हें जो है एकदम उल्टा उसका रिएक्शन रहता, जलसी फील करता, अरे उसके दिल में उन्हें अच्छा पड़ता है, हमें क्या कैसे है, उला के घर में क्या क्यों अच्छे अच्छे काम होते हैं, हमारे घर में देखो क्या बरकत इतना है, घर को रो लेता बैठता है, तो उसको नहीं ये बीमारी है तो इस तरह का सिम्टम हमारे में है क्या। हम्म? ये बार बार चेक कर लेता रहता, हमें दूसरे को देखो खुश होते ही, नहीं तो हमें नहीं होते ही कहते सो हमें चेक कर लेता रहता हूँ, इस तरह के सिम्टम। और एक सिम्टम भी क्या हमें देखे सो कि जो इस्लाम जो छोटे छोटे अमला बोलता उसके ऊपर क्या क्या हकाम अमल करते हैं, जो छोटे छोटे हुक्मा है इस्लाम देता उसके ऊपर क्या कि अमल करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हुक्मा है उसको क्या कि छोड़ डालते हैं, ये मुनाफिकत का एक सिम्टम है जो हमें ऑलरेडी देख चुके हैं। इस तरह के सिम्टम्स हमें लोगों में है क्या, हमें क्या कि छोटे मोटे जो हकाम को है क्या अच्छा अमल करते हैं जो सही है करना चाहिए, पानी बैठ को पीना चाहिए, सलाम करना चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे ऐसे अमाला जो है वो भी इम्पोर्टेंट चीज करना चाहिए। लेकिन ऐसा है इन चीजों के ऊपर अच्छा क्या कि तवज्जो देखो, जो बड़े बड़े हकाम है बड़े बड़े गुनाह हैं वो सब भी जो है आसानी से कर डालना, ये सब भी जो है निफाक के अलामतों में से एक करने की बात है। तो इस तरह का हमारी कैफियत है क्या, इस तरह का दिल की कैफियत हमारे में है क्या, कांत भी कते सो चेक कर लेते रहना, ये सब भी जो है। और क्या हुआ अपने आप को क्या कि जो कौन तो भी अच्छा काम करने जाता है तो उसे रोकना, कौन तो भी अच्छा काम करने आता है तो उसे रोकना, इस्लाम के आयतों के बारे में मजाक उड़ाना, मालूम है नहीं सिकाच, तो कौन भी कुरान के आयत के बारे में मजाक उड़ाता नहीं, लेकिन अलग रकम से मजाक उड़ाता, हाँ इस्लाम अब से फॉर एग्जाम्पल कुछ तो भी इस्लाम में एक हकाम रखा है, एक रूलिंग रखे है, भाई फुला करो करको, वो रूलिंग अगर तुम्हें पसंद आती ना है, चाहे वो कुछ भी हो, वो रूलिंग की वजह से तुम्हें नुकसान आता है तो उसके रूलिंग के खिलाफ बात करना,
رولنگ کے خلاف بات کرنا، جو قرآن بولتا ہے وہ رولنگ اور رول کے خلاف بات کرنا، اس کے بارے میں مذاق اڑائے جو سچ ہو، مذاق اڑائے جو سچ ہو. اوکے، تو اس طرح کا ہمارے میں اعمال میں ہمارے دل کی کیفیت ہے کیا، مطلب چکر لیتے رہنا. اب کیا ہو سب سے بڑا سمٹم، ون آف دا میجر ڈفرینس، جو سب سے بڑا ڈفرینس فرق ایک منافق کو ایک کمزور ایمان والے کو، ایمان میں کمزور ہے سو والے کو، منافقت ہے سو والے کو فرق کیا بولے تو، جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے انہیں کمپلسری انہیں استغفار کرتا رہتا، اللہ کا نے توبہ کرتا رہتا، گناہوں کی بخشش مانگتا رہتا، لیکن منافق کبھی بھی نہیں کرتا. منافق کو توبہ کا تو الرجی، منافق کو استغفار کا تو الرجی، اسے اصل کرتا نہیں انہیں، کئی کو تو اس کا دل کی کیفیت اسے الاؤ نہیں کرتا کرنے کے واسطے، کئی کو تو اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے انہیں اپنے آپ کو صحیح آدمی کر کے سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سمجھدار انسان کے جیسے سمجھتا تھا. وہ تکبر سے انہیں، وہ تکبر کے وجہ سے اس کا دل اسے الاؤ کرتا نہیں. کیا الاؤ کرتا نہیں؟ استغفار کرنے کے واسطے الاؤ کرتا نہیں. سبحان اللہ. تو ایک بڑا ڈفرینس ہے. اب ہمارے میں بھی ہمیں چکر لینا کا تو ہمیں 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 اپنے آپ کو چکر لینا کا تو ہمارے میں بیماری ہے کہ نہیں کہ کہتے سو یہ کیسے کر سکتے کہ تو ہمارے کو یہ سارے بیماری، یہ سارے سمٹمس آثار ہے کیا کر کو ہمیں چکر لینا. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں استغفار زیادہ پڑھتے ہیں کیا، اللہ کا نے توبہ مانگتے ہیں کیا، توبہ کرتے ہیں کیا، کہتے سو یہ بھی دیکھ لینا. ایمان والے کو وہ یہ بیماری ہے سو والے کو فرق. اس کے بعد نمازوں کے بارے میں دیکھیں، نماز کیسی نماز پڑھتا ہے. اثر کی نماز ایک دم ڈیلے کر لیتا ہے، لاسٹ تک ڈیلے کر لے کو لاسٹ میں جب سورج آلموسٹ ڈوبنے جاتا رہتا تب کو ہے نا جلدی فٹافٹ فٹ کر کو نماز اٹھتا بیٹھتا جلدی جلدی پڑھ ڈال کو جاتا. یہ جو ہے عصر کی نماز اس طرح سے پڑھتا. اور عشاء کی نماز، فجر کی نماز کا تو اسے بہت مشکل ہے، کئی کا تو اپنے کمفرٹ لیول کو، اپنے آرام کو قربانی دینا پڑتا. تو اس لیے جو ہے اسے مشکل ہے. اور چیریٹی دیا تو بھی کیسا دیتا، دوسرے نے دیکھنا، دوسرے نے معلوم ہونا میں دیے جیسا، اور تکلیف سے دیتا، ایک دم تکلیف سے دیتا. اور جہاد کا معاملہ آیا بچا لے کو بھاگ جاتا. تو یہ سب بھی چیزیں جو ہے ہمیں لاسٹ ویک ہمیں دیکھے تھے. اب آپ تھوڑے اور دیکھیں گے ان لوگوں کے اور طور طریقے، ان لوگوں کا مزاج کیا ہے کہتے سے وہ دیکھیں گے. اوکے انشاءاللہ عزیز. اوکے، تو بیسیکلی سورہ جو ہے کئی کو نازل ہوا، کون سے سچویشن میں نازل ہوا، وہ اس کے بارے میں بھی ایک سوچنا ضروری ہے. ایک واقعہ چلا تھا کرنے بات. اوکے، یہ واقعہ میں کیا ہوا ایگزیکٹلی کہتے سو ہمیں پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے سورہ میں انٹر ہوئیں گے. اوکے، ایک کب چلا تھا یہ واقعہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو آگے 6 سال کے بعد چلا کرنے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تھے، مدینہ میں 10 سال تھے، رائٹ. 10 سال میں شروعات میں جنگا نہیں تھے، لیکن 1 1.5 سال کے بعد جو ہے جنگا سٹارٹ ہوئے کرنے بعد جہاد کا حکم آیا، جنگا سٹارٹ ہوئے، جنگ بدر ہوا، احد ہوا. جنگ بدر میں مسلمان جیتتے ہیں نا کو، تب جو ہے یہ منافقان جو ہے ہلو ہلو دکھنا سٹارٹ ہوئے باہر. نفاق کا کانسیپٹ جب باہر کو دکھنا سٹارٹ ہو کرنے کے بعد، تو ہلو ہلو 6 سال ویسا گزرے. 6ویں سال میں ایک جنگ چلی تھی جس کا نام بنو مستلق کا جنگ. اوکے، بنو مستلق جنگ سے جب کے دوران جب جنگ ختم ہوگی، اس کے بعد جب واپس آتے تھے 2 بڑے واقعات چلے کرنے کے بعد. اس میں سے یہ ایک واقعہ، تو دوسرا واقعہ کیا ہوتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ واقعہ چلا تھا. وہ کبھی اور دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز. لیکن یہ واقعہ بھی وہی ٹائم پہ چلا تھا، منافقوں کا واقعہ کرنے کے بعد. فرسٹ آف آل اصل یہ منافقہ کون تھے، یہ لوگ اصل کیا تھا پرابلم، یہ ہمیں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اس کا نام کیا تھا جو منافقوں کا سردار تھا؟ سبحان اللہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول. انہیں جو ہے مدینہ کا لیڈر تھا. انہیں پہلے تو 2 ٹرائبس تھے مدینہ میں، اور اوس اور خزرج کر کو، رائٹ. اوس اور خزرج یہ 2 ٹرائبس کتے سے تھے مدینہ میں. یہودیوں کے علاوہ یہ 2 مین ٹرائبس تھے. ان لوگوں کا ایک لیڈر تھا. خزرج کا لیڈر کون تھا بولے تو عبداللہ ابن ابی تھا. اوکے، عبداللہ ابن ابی
अच्छा पలుకుబడి है सो इंसान, अच्छा नाम और स्टेटस है सो इंसान, उसे लोग सब इज्जत देते। आम इंसान नहीं था, उन्हें बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी उसकी। तो लोगों को जिस तरह से पसंद आते वैसे तौर तरीके थे, इम्प्रेस करने के तौर तरीके थे। तो इसीलिए जो है उन्हें उक्त पोजीशन को पहुंचा करने के बाद आम इंसानों में किसे लीडर बनाते, सो किसी का तो उसे लीडर बनाते नहीं ना, कुछ ना कुछ रहना एक इंसान के पास काबिलियत, तब भी जो उसे लीडर बनाते, सो तो उस तरह का काबिलियत इसका नहीं थी, इसीलिए जो है खजरज वाले जो है उसे लीडर बनाए थे। तो मदीना में अंसार जो है इसे जो है अपना पूरा बड़ा लीडर के जैसा, एकदम मदीना का लीडर के जैसा चुन लेने के वास्ते ऑलमोस्ट उसे अपॉइंट करने वाले थे। लेकिन इतने में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मोमेंट में चेंज करने को डिसीजन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनविटेशन देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडरशिप दिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को आए, को लीडर बन गए करने की बात। तो इस तरह से जो है अब्दुल्लाह इब्न उबई को, जिसका वो मदीना का लीडर बनने का चांस जो है एकदम चले गया करने के बाद। तो इस्लाम की वजह से मेरा लीडरशिप का ये चले गया कर को, चांस चले गया कर को। इस्लाम के पहले क्या कि मुसलमान बना उन्हें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी कर को माना। लेकिन जब इस्लाम की वजह से उसे नुकसान आया, ये तब जो है उन्हें अंदर से मुनाफिकत के जैसा बन गया। अगर बाहर होने तरीके से क्या होता का, तो कई को ऐसा करने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी का, तो अब अगर वैसा नहीं करा उन्हें, तो अब उसे मदीना में रहना मुश्किल हो जाता। मदीना में छोड़ को जा कहाँ जा सकते, छोड़ को अब इस तरह के आजकल के जमाने के जैसा तो नहीं है, एक गांव छोड़ को दूसरे गांव को जाकर आसानी से सेट होने के वास्ते। उन जमाने में एक गांव छोड़ को दूसरे गांव को जाना बोले तो जिंदगी पूरी बदलाने जैसा, वो बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए उन्हें कभी भी छोड़ को नहीं जाना चाहता था उन्हें। और एट द सेम टाइम जो है वहां पर रहना भी मुश्किल होता उनको। बाहर होने तरीके से क्या कि मुसलमान के जैसा दिखाता रहा। उसका ये क्या था, तो कभी ना कभी इसे मुसलमान चल जाती, इस्लाम खत्म हो जाता। खत्म हो जाने के बाद मेरे पोजीशन में जब मिल जाता, मैं लीडर बन जाता हूँ कहते सो इरादा था करने के बाद उसका। लेकिन उसे मालूम नहीं से क्या होगा, तो ये अल्लाह का दीन है, ये कभी खत्म नहीं होता कहते चीज उसे नहीं मालूम था। तो बहरहाल तो उन्हें जो है उसकी हालत वैसी थी, दिल की कैफियत। ओके। लेकिन हाँ एक बड़ा प्रॉब्लम था, क्या बोले तो इन्हें वैसा हो जाने की वजह से, वैसा हो जाने की वजह से जो औस और खजरज में, तो जो मदीना वालों में जो आम मुसलमान है, उन लोगों में क्लैरिटी अभी आई नहीं थी। क्या कि बोले तो इसका इन्फ्लुएंस इतना था, इतना इसका पलुकबड़ी, इसका स्टेटस इतना था कि मुसलमान भी जो है इसे बहुत इज्जत देते। सो कई तो लोगों को मान लें इसकी दिल की कैफियत के बारे में, कैसा इन्हें बदल गया अंदर से कहते मान लें। लेकिन इन लोग ना इन अभी अच्छा आदमी अच्छा आदमी अच्छा आदमी कर को समझते थे। तो तो इसीलिए जो है उसे पहचानने के वास्ते, इसकी हरकतान जानने के वास्ते बहुत टाइम लगा। कहीं को ये सूरा में, ये सूरा कब नाजिल हुआ, सो छः छः हिजरी में। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को ऐसो ऑलमोस्ट 6 साल के बाद ये वाकया चला। सो तो वाकयात चलते थे, जैसे कि उहुद पहाड़ का जंग कब शुरुआत के आए सो दूसरा तीसरे साल में हुआ था, राइट। तीसरे साल में इन्हें बाहर पड़ा था पहली बार। क्या वो उहुद पहाड़ के जंग के टाइम को 1000 मुसलमानों की फौज रही, तो इन्हें अपने 300 मुसलमानों को ले को चल गए इन्हें वापस, मैं जंग करता नहीं कर को। तो मुसलमान भी जो है इसकी बात समझ ली, तो उसे उतना इन्फ्लुएंस था करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सका। 1000 लोगों की लश्कर है तो वो 1000 लोगों में 300 लोग इसके साथ चले गए जंग छोड़ वाल को। तो उतना स्टेटस है सो आदमी था उन्हें, अब्दुल्ला इब्न उबई। और मुसलमानों को उसके बारे में मालूम भी नहीं था। कई का तो उसका पहले का अम, उसका 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 जो उसके बारे में लोगों को उतना अच्छा इंप्रेशन था पहले, थोड़ा टाइम लगा उसके बारे में जानने के वास्ते। तो उसके बाद हल्लू हल्लू अब उहुद पहाड़ का जंग में उसके हालत देखे, उसके बाद क्या हुआ, कुरान शरीफ की आयता नाजिल होना स्टार्ट हुई। ये उहुद पहाड़ के जंग के टाइम पहुंच कितने ने की आयता नाजिल हुई ये मुनाफिकों के बारे में। जैसे कि और इवन उहुद पहाड़ के जंग के बाद जब मालूम हो गया मुसलमानों को, अरे भाई ये बीमारी है, सो लोग है कई का, तो जब तक इस तरह का कॉन्सेप्ट असल कहीं भी दिखने में नहीं आया था। जो मक्का के लोगों में
مکہ کے لوگوں میں ایک اچھی چیز کیا تھی بولے تو وہ لوگ جو کچھ بھی ہے منہ پہ بول ڈالتے سو دل میں ایک باہر ایک نہیں رکھتے. جیسے کہ اسلام کو قبول نہیں کرے تو کھلے عام اسلام کو جھٹلا کر کو بولتے سو اور لڑنے آتے سو. لیکن یہ اس طرح کا دوسرا ڈبل سٹینڈرڈ اندر ایک باہر ایک تو جب تک کسی میں مان لیں اوکے تو ہلو ہلو جو ہے قرآن شریف کے آیات نازل ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتانے کی وجہ سے یہ لوگوں کی حرکتیں ایسے ہے یہ لوگ یہ بولتے ہیں وہ لوگ وہ بولتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو ہلو ہلو معلوم ہوا کرنے کی بات کہ کیا کروں معلوم ہوا ارے بھائی انہیں منافق اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں اس کے سپورٹر جو ہے چلو ہمیں نہیں بننا ہمیں کہتے سو اس طرح کا سمجھ جو ہے مسلمانوں میں دھیرے دھیرے آئی کرنے کی بات ہے. اوکے تو ویسا اس کے واسطے ہم نا منافقوں کا سردار کون کا تو اس کا نام معلوم عبداللہ ابن ابی کر کو معلوم. لیکن اس کے بعد اور کون منافقہ ہے کتس اولانگ نامہ ہم نہ مال نہیں خالی تھوڑے لوگ گیس کرے سوچ پن کیے لیکن کنفرم طریقے سے ہم نہ کس کے بھی بارے میں مال نہیں. فلاں آدمی منافق کر کو دو چار لوگوں کے بارے میں ڈاؤٹ تھے جد بن خیس کر کو ایک جنا تھا اسے بھی منافق کے جیسا مانا جاتا تھا کئی کو حرکتوں کی وجہ سے. لیکن پکا طریقے سے معلوم ہے سو کس کے بارے میں تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اوکے کئی کو آیت نازل ہوتے رہی اس کے بارے میں اس کی حرکتوں کے بارے میں کرو اوکے. اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا تھا کہ اس کے اس کے اوپر اس کی جنازے کی نماز مت پڑھا ہو کر کو تو جو ہے ہم نا یہ بات کے آیتوں میں دوسرے سوروں میں کتنے کی آیتوں میں دوسرے سورے میں آتے کہ نہیں وہ سورۃ التوبہ میں آتا شاید ہو تو اس کے وجہ سے ہم نے معلوم اس کے بارے میں اوکے. تو بہرحال تو اب ہم دیکھیں گے تو بیسیکلی تو 6ویں ہجری میں مدینہ کو 106 سال کے بعد یہ سورہ نازل ہوا تھا. یہ واقعہ چلا تھا کیا واقعہ کا تو بنو مستلق کہتے سو ایک ٹرائب کا ایک جنگ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کو گئے تھے کس کے اوپر بنو مستلق کہتے سو ایک ٹرائب کے اوپر وہ لگا مدینہ کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چل جا کو ان لوگوں کے اوپر حملہ کر ڈالے تو ایسا وہ جنگ جیت لے کرنے کے بعد اوکے حملہ کر نہیں سکا جیت لے کرنے کے بعد تو جیتے بعد کیا ہوا واپس آنے کا ٹائم ہوا. واپس آنے کے ٹائم پہ ایک واقعہ چلا تھا کیا ہوا تو کچھ کیا بولتے پانی سینچ لینے کا جگہ کا نے ایک چھوٹا جھگڑا چلا تھا جو چھوٹی بحث چلی تھی کس کے بیچ میں عمر بن الخطاب کا تو مہاجرین کے جو یہ ہے مہاجرینوں میں سے آتے ہیں. عمر بن الخطاب کا ایک سلیو جو ہے تو ایک سرونٹ کام والا کسی اور یہ انصار کے کام والوں کے سے کچھ بحث کر لیا. بحث کر لے کو بہت بحث ایک دم لڑائی تک چلے گی. لڑائی تک چل جاتے ہیں کیا ہوا اب مہاجرین کر کو مہاجرین لوگوں کو پکارا انصار کر کو انصار لوگوں کو پکارا تو مہاجرین کا تو کون جو مکہ والے انصار کا تو کون مدینہ والے. تو اب جھگڑا چلا کس کے بیچ میں یہ مدینہ مکہ والے کے ایک کام والے کے بیچ میں اور مدینہ والے کے کام والے کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں جھگڑا چلتے ہیں یہ منافقان تھوڑے جو ہے بیچ میں آ جا کو مہاجرین انصار کر کو انصار لوگ بلائیں ادھر سے کہ مہاجرین کر پکار لیتے ہیں کو جھگڑا ایک لمبی لڑائی سٹارٹ ہو جانے کے چکر میں تھی. تو اتنے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا کوئی کیا ہے جاہلیت کے باتیں کیا ہو کون پکارتے ہیں سو کر کو بات کو لڑائی کو روک ڈالے کرنے بات کا تو یہ جو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے گا تو میرے امت میں رہ جاتے سو ایک چیزوں میں سے ایک مین چیز کیا بولے تو یہ سی ہے نیشنلزم کا تو کیا ہوگا تو ارے بھائی جس طرح سے ہم کا کمیونلزم مینٹالٹی رہتی نا تو کیسا ہندوؤں میں رہتا نا کلم کر کو بولتے ہیں یعنی تو ماور تو اسلام کیا کرے یہ سارے چیزوں کو نکال کو چاہے تو کون سا بھی جات کا ہو چاہے تو کتنا بھی اسٹیٹس کا ہو چاہے کون سے بھی کنٹری کا ہو کون سے بھی گاؤں کا ہو مل کو تو سبھی چھوڑ ڈال کو مل کو آ کو ایک بھائی کے جیسا رہنا بھائی کے جیسا مل کو نماز پڑھنا کر کو اسلام جو ہے وہ ایک یہ لے لکھا تھا رائٹ ویسا ماحول بنا تھا اسلام. لیکن
ہمارے میں وہ ابھی بھی وہ بیماری ہونچ رہ جاتی کہتے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے جس طرح سے یہ لوگوں میں بھی تھی جب مسلمان جب مکہ سے مدینہ کو آئے تھے سبحان اللہ تو کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کو آئے تھے رائٹ ہمیں اس کے پہلے دیکھے تھے سورۃ الحشر میں کیا ہجرت کر کو آئے اس ٹائم پہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے مہاجرین کو اور انصار کو ایک ایک جنا کو بھائی بھائی کے جیسا بنا کو ایک کے گھر میں ایک رکھنے فرمائی رکھے سوت نہ کو ان لوگوں کے آمدانی میں تھوڑا حصہ ان لوگوں کو بھی جیسا کریں رائٹ کئی کا تو مہاجرین جب مکہ چھوڑ کو آگے ہجرت کر کو مسلمان غلام کا نے کیا بھی نہیں تھا نہ پیسہ تھا نہ کچھ کھیتی باڑی کرنے کے واسطے کچھ کھیتی باڑی کرنا آتا نہ غلام کا نے گھر بار تھا کچھ بھی نہیں تھا تو اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو ایک گھر میں رکھے کرنے کی بات رکھو ان لوگوں کے اوپر جو بھی آمدنی آتی ہے جو بھی کماتا ہے انصار مدینہ والے جو بھی کماتے ہیں ان لوگ کماتے ہیں سو تھوڑا آدھا حصہ ان لوگوں کو بھی دو کر کو بولے تھے کہ اتنا بڑا بھائی چارہ دکھائے تھے انصار لیکن وہ منافقوں کو پسند آیا نہیں وہ مدینہ میں بیٹھ کر ایسے منافقوں کو اصل پسند آیا نہیں تو اس کے واسطے وہ لوگ ہمیشہ جو ہے کیسا تھے کہ تو کیسا مسلمانوں کو بھگانا کتے سوچ کوشش تھی ان لوگوں کی تو اب یہ منافقان جو ہے کیا کرے گا تو یہ لڑائی کا اور بڑھا ڈالے انصار لوگوں کو بلائے مہاجرین لوگوں کو بلائے تو کیا ہو گیا کہ تو بڑی لڑائی ہو جانے والی تھی تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک ڈال کو چل کے بعد اب عبداللہ ابن ابی کا نے یہ منافقان گئی تھوڑے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ لگا عبداللہ ابن ابی کا نے گئی جا کو کیا رے بھائی تو ہمارے کو کیا سپورٹ کرے اتنی نہ اگر وہ بولتے تو انہیں تو کیا کہ وہ لوگ مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے ہم نے سپورٹ کرا نہیں نہ اگر بولے تب رسول اللہ تب یہ عبداللہ ابن ابی پہلے سے چنے ایک دم غصے میں تھا ویسا آدمی انہیں کیا بولے تو تم لوگ کرے سو کام وہ لوگوں کو لے لگا گھر میں رکھ لی وہ لوگوں کو پر پیسہ خرچہ کریں وہ لوگوں کو اس طرح سے دیکھ بھال کریں اب دیکھو وہ لگا ہم نہ جو ہے مارتے ہیں اس کا مثال کیسا بولے تو ایک کتے کو تمہیں اچھا گوشت گیش کھلا کو موٹا تازہ کرو وہ کتا تم نہ کھا لیتا اس طرح کی حرکتیں کریں تو سبحان اللہ اتنا بری طریقے کا لینگویج یوز کرتا سونے کسی مسلمانوں کے بارے میں کتے کو گوشت گیش کھلا کو موٹا کرے تو وہ کتا تم نہ کاٹنے آتا تم نہ کھانے آتا وہ اس طرح کا ایگزامپل دیکھو مسلمانوں کو بولا ہے کون عبداللہ ابن ابی تم لوگاں کرے سو کام تم لوگاں سے جو ہے مدینہ کو بلائے وہ لوگوں کو تم لوگ جو ہے تمہارے گھر میں رکھ لے وہ لوگوں کو تم لوگ جو ہے تمہارا پیسہ میں سے حصہ دیے وہ لوگوں کو تاکہ وہ لوگ رہ سکے آج دیکھو وہ لوگ تم نہ جو ہے کاٹنے کو آتے ہیں تم نہ جو ہے لڑائی کو آتے ہیں کر کو ان لوگوں کو اس طرح سے بات کرے بولا سوتنا کو کیا کرے گا تو اور ایک بات بھی بولا اللہ کی قسم میں مدینہ کو جاتے ہیں کو جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل ہے سو لوگوں کو نکال کو باہر پھینک ڈالتے باہر بھگا ڈالتے گھر کو بولتا ہے کون عبداللہ ابن ابی تو اب ہمیں راستے میں ہی اب جنگ کے راستے میں ہی اب مدینہ کو جاتے ہیں واپس ہمیں جو عزت دار لوگ ہیں کہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا عزت دار انسان کے سمجھتا سو یہ ہر ایک منافق کا ایک سمٹم ہے اپنے آپ کو بہت بڑا عزت والا اگر کو سمجھ کو اچھا سٹیٹس ہے سو والا اگر سمجھ کو مسلمانوں کو کیا کہ ایک ذلیل انسانوں کے جیسا دیکھ کو عزت دار انسان ذلیل انسانوں کو باہر بھگا ڈالتی ہیں کر کو انہیں بولتا کا نہیں بات کون یہ اتنی بڑی بات بولتا ہے انہیں بولا تو وہ بولتے ہیں اس ٹائم پہ ایک مسلمانوں کا ایک چھوٹے بچے رہتے ایک 15 سال کا بچہ رہتا ہے جن کا نام زید بن ارقم تو انہیں ان کی بات سن لیتے انہیں ان کی بات سن لے کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی ایسا بولا اس طرح کی باتاں کرا سوتنا کو مدینہ کو جاتے ہیں نا کو اس طرح سے مسلمانوں کو بھگا ڈالتی ہیں ہمیں اگر کو بولا اگر کو بولتے ہیں نا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کہ بندے کو بولیں تو صحیح میں سنا کیا کچھ تو بھی غصے سے بولتا ہے وہ آدمی پر کا تو نہیں رسول اللہ میں صحیح میں سنے ہو کر بول تو عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کو پوچھتے ہیں کیا ہے بھائی کیا تم ایسے بولیں کیا کرو پوچھتے ہیں پوچھا تو نہیں رسول اللہ میں بولا نہیں میں کیا وہ بولنے کا تو
ये झूठे कसमा डालना, नहीं बोल को है तो भी नहीं बोलेंगे और बोलना, है सब भी आम था मुनाफिकों में। तो नहीं नहीं रसूलुल्लाह मैं क्या भी बोले नहीं, ऐसा मैं क्या बोलने का ये वो करको उन्हें डिनाई करा। तो बाकी के जो मुसलमान थे थोड़े बहुत, जो अब्दुल्ला इब्न उबय के ऊपर अभी भी अच्छा इंप्रेशन था उन लोगों को, वो लोग भी जो है ये बात को माने नहीं सका। यार रसूलुल्लाह वो छोटा बच्चा क्या किया बोला ले लो क्या सुना कि उन्हें उसकी बातों को पकड़ा उनको को ऐसा नजरअंदाज कर डालते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है छोड़ डालते, क्या भी करते नहीं उसे। लेकिन लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था इन्हें सब बोला होगा, इन्हें जरूर बोला है इन्हें करको मालूम था करने की बात। तो उसके बाद क्या होता का तो आने आने को आयता नाजिल होते, इन आयता नाजिल होको इवन जब उमर बिन खत्ताब इस तरह से इन्हें इस तरह से हरकत करा कर मालूम हो को कई तो एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगा डाल तो मदीना से कर को बोलना कहते सो बहुत बड़ा गुनाह ना हो। एक नबी के बारे में इस तरह से बोले तो तुम्हें उन्हें बहुत बड़ा दुश्मन है जैसा नहीं उन्हें सुना। तो उमर बिन खत्ताब क्या करे, यार रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दो मैं उसे उड़ा डालता हूँ बोले। नहीं 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 उमर इस तरह से मत करो, कहीं को बोले तो अगर तुम्हें इस तरह से करे तो लोगों से है मौका मिलता, क्या करो मौका मिलता, यू नो ये बोलने के वास्ते कि मोहम्मद उसके अपने आदमियों को कुछ कत्ल करता अगर को मौका मिलता कर को लोग जो है अफवाह फैलाते उसके हाथ से उसे कुछ भी मत करो अगर को बोलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नजरअंदाज करते। तो हमें भी इस्लाम मुसलमाना में जो है जो ईमान वाला जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन ईमान वाले को जो भी शख्स मिलता हम ना कभी नहीं कभी भी इस तरह के हरकतें करता था, इस तरह के बीमारी के सिम्टम्स दिखाता था, उसे नजरअंदाज करना जरूरी है। वो तचपन की अरे भाई तुम तेरे में मुनाफिकत है, तेरे में तू मुनाफिक कर को किसी भी पॉइंट आउट करना नहीं हमें। हम जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरअंदाज करे उस तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने आप को बचा लेते हुए जाते रहना। ओके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे उसे छोड़ डाल को वापस मदीना के वास्ते रवाना होते। ओके। और रवाना होकर एकदम 30 घंटे नॉन स्टॉप वॉकिंग कराने फरमाते। ये एक कई को बोले तो जो फौज में जो हलचली मची थी, क्या वो लड़ाई झगड़ा चल गया था जिसके वजह से लोगों के दिलों में और बुराजगियां को एक दूसरे से कहाँ नफरता कर लेते, एक दूसरे से कहाँ लड़ लेते रहते कतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे तो समझदारी से वो लोगों को वो आर्मी को खड़ा ही नहीं सका, नॉन स्टॉप 30 घंटे चलाई। 30 घंटे चलाते रहने को क्या हुआ तो उसके बाद जब आर्मी को रुकने का मौका दिए तो 30 घंटे के बाद एकदम पूरी आर्मी जो है पड़ को सो गई थक जाको। 30 घंटे चल को कौन तो भी अब उन्हें टिकता उन्हें पड़ को सो को दूसरे रोज जब उठे तब वो लगा जो है ये मामले को थोड़ा भूल गए करने के बाद। तो एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी दिखाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हम लोग दिखाना इसका अब भी इंसानों के बीच में लड़ाई झगड़ा करना का लड़ाई लड़ाई झगड़ा हुआ दिलों में बुराजियां आई तो हमें क्या करना का तो वो माहौल में से निकल जाने की कोशिश करना, माहौल में से निकल जा को अपने आप को और उन लोगों को बिजी रखने की कोशिश करना ताकि ये जो नफरता है और नहीं बढ़े जैसा लड़ाइयाँ झगड़े होते सो ऐसा कैसा जब लड़ाई स्टार्ट होती आदमी जो है वो लड़ाई में उसके बारे में सोच लेते रहते, वोच एरिया में रहते, वोच माहौल में रहते तो क्या होता वो बुराजी और बढ़ती 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 जाको नफरत के जैसा हो जाती, एक दूसरे के रिलेशंस खराब करती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे होने नहीं दिए, क्या करे लड़ाई को रोके सोच नहा को सारे दो लोगों को बिजी कर डाले, किसमें बिजी कर डाले सफर में बिजी कर डाले, चलो 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 30 घंटे तक चलाई उन लोगों को, चला को 30 घंटे होते हैं ना पड़ को सो गए। वो 2 दिन हो गया उसके बाद लोग जो है थोड़ा भूल गए करने के बाद में क्या हुआ तो आयता नाजिल होना स्टार्ट करी। आयता नाजिल होना ये सूरज जब नाजिल हुआ नाजिल होकर इस सूर्य में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताई इसे क्या कर को बोले कि इस तरह से ये बोला है ये बंदा वाकई में इस तरह से बातें करा, वाकई में इस तरह से बोला कि मदीना को आते हैं ना को आदमी को मैं भगा डालता हूँ घर को, वाकई में इन लोगों को असल खर्चा करना को, इन लोगों को पैसे देना को, इन लोगों को तुमको अच्छा रहना को घर को इस तरह की बातें करा कर को आयतों के जरिए से जब नाजिल हुए तब है ना सारे मुसलमानों को मालूम हो गया, क्या कर मालूम हो गया कि ये अब्दुल्ला इब्न उबय एक नंबर का मुनाफिक, इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई नहीं चाहता, इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं देता, इन्हें बाहर तरीके से कह के दिखता है मुसलमान के जैसा, अंदर से कह के इन्हें
मुनाफिक कर को सब जो मुसलमानों को मालूम हो जाते हैं क्या करे, अब उससे जा को बोले जा रहे भी जाको अस्तगफार पूछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने माफी मांग ले को अल्लाह कने दुआ के वास्ते दरखास्त कर ले ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर डालते हैं तुझे कर को बोले तो नहीं कर को मुंडी हलाता, नहीं मैं जाता नहीं, तुम लोग बोले तो मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, तुम लोग बोले तो मैं खैरात कर रही हूँ, ज़कात दी हूँ, तुम लोग बोले तो तस्बीह करता हूँ, अब जाकर मैं मोहम्मद का सजदा करना क्या कर को फलट गया हूँ, तो सजदा करने की जरूरत नहीं, खाली माफी मांग, नहीं मैं करता नहीं। तो एक बहुत बड़ा सिम्टम है मुनाफिकत का, क्या को तो लगा माफी मांगते नहीं, अस्तगफार पढ़ते नहीं, लोग अस्तगफार से तौबा से एलर्जी का नहीं बात, कई को वो दिल की बीमारी वैसी रहती का नहीं बात, तो इन माफी मांगता नहीं करके बोला। तो उसके बाद क्या हुआ, मदीना को पहुंचते हैं न को जो अब्दुल्ला बिन उबय का जो बेटा है, अब्दुल्ला उनका नाम भी, तो उन्हें क्या करे मदीना के बाहर खड़ को तलवार ले खड़ गए, कई को तलवार ले खड़ गए, बाप को मदीना के अंदर आन देते नहीं, कई को आन देते नहीं, तुम्हें मदीना को अंदर आको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगा डालती कर बोलेंगे क्या, तुम्हें मदीना में आने से नहीं कर तलवार ले खड़ गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्मेशन मालूम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला को बोले नको ऐसा मत करो, उसके बाद तुम्हारे बाबा को आने दो कर को बोल डाले। तो वहां पे मालूम होता से क्या कहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले क्या कि कत्ल कर डालो, इसे मार डालो कर को उमर उमर बोले थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबले ने कई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई मीन अब मोहम्मद अपने अपने लोगों को कत्ल करता कर को बात का तो फैलती है कर को, लेकिन अब आयता नाजिल हो को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बता डाले कि इन्हें कैसा आदमी कर को, तो सारे मुसलमान सारे मदीना वाले इसको पर इतनी नफरत करना स्टार्ट करेगी, वो लोग छोड़े तो कत्ल करने के वास्ते रेडी है, उनका बेटा उनको कत्ल करने के वास्ते रेडी हो गया, सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब है तब तब जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले देखो उमर मैं तुमने बोला है नहीं क्या ऐसा कर को, तो हाँ रसूलुल्लाह आप सही बोले कर को उमर भी कबूल लेते। तो बहरहाल ये स्टोरी ऐसा खत्म होती। तो ये वाकया के दौरान, ये इंसिडेंट के दौरान ये सूरा नाजिल हुआ करने के बाद, तो ये सारा कंटेंट जो है सूर्य का कंटेंट ये वाकये को रिलेटेड। तो ये सूर्य में हमें ऑलरेडी पहले के 3 आयता देख डाले। ओके, एक बार जो है बाकी के आयता इंशाल्लाह देखेंगे। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरा कैसे शुरू होता है, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास मुनाफिक आते हैं वो लोग ये कहते हैं, इस तरह का शहादत देते वो लोग, इस तरह से कसम खा को बोलते हैं कि हमें कसम खाते हैं कि तुम्हें रसूल है, तुम्हें अल्लाह के रसूल है कर वो कसम खाते हैं। ये लोग जो है झूठा बोलते हैं, ओके, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल है करको, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं वो एकदम झूठा बोलते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालूम है लोग, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा को बोलते हैं क्या करको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला विटनेस देखो शहादत देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करको, गवाही देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करको, ये लोग एकदम झूठे हैं घर को, ये मुनाफिका जो है एकदम झूठे हैं घर को, तो लगा मानते नहीं कि तुम्हें अल्लाह के रसूल है कर को, लगा मानते नहीं। और उसके बाद क्या बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसुद्दू अन सबीलिल्लाह, कि ये है दे में देयर फॉल्स ओथ, उन लोगों के झूठे खस्मों को अपना ढाल बना ले कोई, तो अपने आप को कवर करने के वास्ते झूठे खस्म डालते हैं। ओ रसूलुल्लाह, हमें कसम से तुम्हें तुम्हें रसूल अल्लाह के अगर को हमें मानते ही, हमें ऐसा नहीं करी, हमें वैसा नहीं करी, अगर वो खसमा डाल लेते अपने आप को बचा लेते रहते, उसके वास्ते उलमा को जो है सही रास्ता का तेसो क्या भी मालूम होता नहीं कई को। जो इंसान हमेशा झूठ बोल लेता रहता, अपने आप को धोखा दे, दूसरों को धोखा देने से बढ़ को अपने आप को धोखा देता रहता है ना, तो ये जो है इन लोगों की आदत थी करने की बात। उसके बाद क्या बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ज़ालिका बिअन्नहुम आमनु थुम्मा कफरू फतुबिअ अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। ये कई को है, कई को बोले तो दिस इज बिकॉज दे एक बार ईमान ले लगा को उसके बाद ईमान छोड़े, उसके वास्ते जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों के दिलों को बंद कर डाले सुनहा को। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या बोलते हैं तो वो बंद हो जाने की वजह से ये लोग
فہم لا یفقہون کہتے ہیں، لا یفقہون، لا یفقہون کا تو کیا ہو، یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، یہ لوگ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ ایک ورڈ میں، یہ ایک ورڈ میں ہم نا کتنا کی عبرت ہے کرنے کی بات کا. تو یہ بیماری ہے سو انسانوں کے بارے میں جاننا کا، تو یہ ایک ورڈ سمجھنا بہت ضروری. سبحان اللہ. کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہتے ہیں، کئی کو سمجھ نہیں سکتے، کئی کو سمجھ نہیں سکتے کہ تو یہ لوگوں کے دلوں کو بند کر ڈالیں اللہ عز و جل کر بولتے ہیں. اب دیکھیں گے اصل کئی کو نہیں سمجھ سکتے یہ لوگ، نہیں سمجھ سکتے کا تو مطلب کیا ہو، مطلب کیا ہو. سے فار ایگزامپل اب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لوگ بیٹھ کو ہے تو کیا وہ ایک ایسے نبی کے مجلس میں بیٹھ کو ہے، اوکے، جن کو کانسٹنٹلی وہی نازل ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے آنکھیں کے سامنے وہی نازل ہوتی ہے، وہی نازل ہوتے ہیں، سے لوگ دیکھتے ہیں، اوکے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نازل کرے وہی جو قرآن شریف، وہ ان لوگوں کے لینگویج میں نازل کرے سو تو ان لوگوں کو عربی آتی، ان لوگوں کو عربی آتی، اور ان لوگوں کو پورا ماحول میں رہتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے ماحول میں رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں خاطرے میں سب بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لوگ جو ہے اپنا علم کو سنتے رہیں، خطبہ کو سنتے رہیں، قرآن شریف کو سنتے رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامتوں کو بھی دیکھتے رہیں. یہ سب بھی دیکھتے رہیں. تو اس کا مطلب کیا ہو، آپ سے میرے سے سب سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں لوگ. کئی کو ہمیں لوگ کتنا قرآن پڑھ لے تو بھی، کتنے حدیثاں پڑھ لے تو بھی، کتنا علم جان لے تو بھی، ہم لوگ جو ہے ان ٹائم کے لوگوں کی برابری نہیں کہہ سکتے. کئی کو وہ لوگ جو ہے لائیو دیکھیں سب بھی، کہتے ایک چیز کو تمہیں لائیو دیکھنا الگ، بعد میں ریکارڈنگ سننا الگ. یہ لوگان جو ہے لائیو دیکھیں. کیا لائیو دیکھیں؟ ایک نبی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں، ایک نبی کے زبان سے قرآن شریف کو سنی، ایک نبی کے زبان سے یہ لوگان جو ہے نصیحت کے باتیں سنی، اور نبی کے کرامتاں دیکھتے رہیں. اور عربی ان لوگوں کو آتی، ان لوگوں کی زبان میں قرآن کو سنتے رہیں، اوکے. اور ایسے ماحول میں رہتے رہیں جہاں پہ مسلمان بھر کو ہیں، اوکے. تو دن دہاڑے رات اندھیرے خالی مسلمانوں کا ماحول ملتا سو، اوکے. تو ویسے حالت میں رکھو بھی اتنا بینیفٹس رکھو بھی لوگوں کو، لوگان جو ہے کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، لا یفقہون کہتے ہیں، یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہتے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے. کہ ہمارا کئی کو بولتا ہوں بولے تو یہ ہمارا، یہ ہم لوگوں کا ایک انڈرسٹینڈنگ، ہم لوگ سمجھتے سے کیا تو انسان کو عربی آتی ہے نا، کچھ قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی کر سمجھتے، عربی آ جاتے ہیں نا کو با اسے عربی آتی ہے، انہیں قرآن اچھا جانتا، انہیں سب ہاں کہتے رہتے. لیکن ہمیں جان لینا سے کیا تو یہاں پہ عربی میں کو نبی کو دیکھتے ہوئے، نبی کو جانتے ہوئے، کرامتاں دیکھتے ہوئے، وہ ماحول میں رہتے ہوئے، یہ لوگ اتنا بڑا بینیفٹس رکھنے کو بھی جو ہے وہ لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہتے ہیں. کہ تو وہ اتنا وہ اس کا وہ بیماری کا امپیکٹ ویسا کر رہا تھا. کہ تو اب دیکھو اگر اسے قرآن خستہ یہ بیماری ہمارے میں آئی تو ہماری حالت کیا ہونا. ہمیں قرآن کو آج کئی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اسلام کے حکامات کو، اسلام کے رولنگس کو کئی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. کئی کو سمجھتے ہیں ہمیں، کئی کو نہیں سمجھتے. ہم نہ عربی آتی نہیں گھر کو نہیں، ہم نہ ہمارے دل میں بیماری ہے گھر کو. جب انسان کے دل میں بیماری آتی، ایسے فار ایگزامپل انسان کے دل میں بیماری نہیں ہے، اللہ کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا تقوی زیادہ ہے، تو انہیں قرآن عربی میں جانا نہیں جانا اسے چیزیں سمجھ میں آ جاتی. کیسے سمجھ میں آئی تھی؟ کہاں کی کون کی کس کی ایک زبان سے کچھ تو بھی سن لیا، 5 وقت کی نمازاں پڑھنا، خیرات دینا، یا نہیں تو روزے رکھنا، یا نہیں تو قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے کر کو سن لیا، تو اسے بات سمجھ میں آ کو انہیں عمل کر لیتا. کئی کو اس کی دل میں بیماری نہیں ہے، اس کے حد سے دل کی کیفیت اچھی رہنے کے واسطے، دل میں اللہ کا ڈر رہنے کے، خوف رہنے کے واسطے، اللہ کا تقوی رہنے کے، گناہوں سے بچنے کا تقوی رہنے کے واسطے، اس کی دل کی کیفیت اچھی رہنے کے واسطے
انہیں علم کہاں سے ہے تو بھی سن لیا تو بھی بس اسے چیز سمجھ میں آ جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سمجھا ڈالتے ہیں, سمجھا ڈال کو انہیں جو ہے سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے. اس کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے, واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اگر وہ بولے تو تمہیں اللہ سے ڈرو تا اللہ تم نہ سمجھاتا, اگر وہ بولے اللہ تم نہ سمجھاتا, اگر وہ بولے تو تمہیں سمجھتے ہیں اللہ تم نہ سمجھاتا. کئی کب, جب تم اللہ سے ڈرے تو تمہارے دل کی کیفیت اگر اچھی ہے تو تم نے اللہ چیزوں کو سمجھاتا اگر کو بولے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے, جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرنے لگتے تو اسے کیا دیتے, اسے انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیجن دیتے, کہتے ایک دین کو سمجھنے کی توفیق دیتے اسے. ایک انسان ایک شخص کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پسند کر سکتے, جو انسان اللہ سے ڈرتا, جو انسان اللہ کے بولنے کی وجہ سے گناہوں سے بچتا, ویسے انسان کو اللہ پسند کرتے. مطلب نا, ویسے انسان کو جب اللہ پسند کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے انسان کو دین سکھاتے. دین سکھائے تو چیزیں اسے سمجھ میں آتے, چاہے اسے عربک آؤ چاہے عربک نہیں آؤ, چاہے اسے قرآن کا علم ہو چاہے قرآن کا علم نہ ہو, کہیں سے بھی اسے چیزیں سکھاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ, رائٹ. تو انسان کو ایک دین سمجھ میں آنا کا تو کنڈیشن, مین کنڈیشن کیا بولے تو, مین رول کیا بولے تو, پری ریکوزٹ کیا بولے تو اسے تقوی رہنا, اللہ کا ڈر رہنا, اللہ کا خوف رہنا, اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنے کا دل کی کیفیت رہنا. لیکن وہ اگر بیماری ہے سو دل, یہ پردہ پڑ گیا سو دل ہے تو چیزاں تمہیں کتنا بھی پڑھ لو, کتنا قرآن شریف کا علم بھی رکھ لو, کتنا عربی بھی جان لو, کچھ بھی کر لو, نہیں سمجھ میں آتا. کئی کو نہیں سمجھ میں آتا, یہاں دکھتا ہے سامنے ہم نا, یہ لوگاں کو بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ لوگاں فہم لا یفقہون کہتے ہیں, یہ لوگاں سمجھ نہیں سکتے, کہتے ہیں سمجھ نہیں سکتے. ایک نبی کے مجلس میں بیٹھ کو ہے پھر بھی نہیں سمجھ سکتے, نبی کے زبان سے قرآن شریف کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, سمجھ نہیں سکتے. مسلمانوں کے ماحول میں رہتے ہیں, حرام کا اس چیز سے دور رہتے ہیں, پھر بھی نہیں سمجھ سکتے. کرامتاں چلتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ سکتے. کئی کو دل کی کیفیت اچھی نہیں رہنے کی وجہ سے. تو یہ ایک چیز کو پر کئی کو اتنا سٹریس کرتا ہوں کہ تو یہ ہم نہ جاننا ضروری ہے. ہمیں چیزوں کو سمجھنا کا تو, علم کو حاصل کرنا کا تو, قرآن شریف کو سمجھنا کا تو ہم نہ ہونا سو مین کنڈیشن, مین ریکوائرمنٹ کیا کا تو دل کی کیفیت, تقوی. یہ چیز کو کتنا زیادہ بار اپنے آپ دہرا لیا تو اتنا بہتر ہے. نہیں بات تو آج کل بہت ہی چیز کو کون میں نظر انداز کرتے ہوئے ہمیشہ کیسا فوکس کرتے ہیں تو ہمیں یہ کورس کر لینا, وہ کورس کر لینا, یہ جان لینا, وہ جان لینا, اگر کو چل جاتے ہیں ٹھیک ہے, اچھی چیز ہی تمہیں چیز کورساں کرو, سیکھ لو, عربک لینگویج سیکھ لو, یہ جان لو, وہ جان لو, قرآن کو حفظ کر ڈالو, قرآن شریف کو حفظ کر ڈالو, یا نہیں تو کتنی کتابیں پڑھ ڈالو. لیکن اگر جب تک ہمیں دل کی کیفیت صحیح نہیں رکھتے, دل میں وہ پردہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتے, ہمارے اعمال کو ٹھیک نہیں رکھتے, ہم نہ چیزاں سمجھ میں نہیں آتے, اس کا ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں. کیا بولے تو آج کل قرآن شریف کے اوپر حفظ کرنا اگر کو بہت کریز چلتا ہے, اچھی چیز قرآن شریف کی حفظ کرنا. لیکن ہمیں اور ایک چیز بھی جان لینا, اس کیا تو بہت سارے یونیورسٹی میں قرآن کی حفظ کرے سے لوگ نان مسلم غیر مسلمانوں میں قرآن کو حفظ کر کو ہے. کئی کو کیسا حفظ کر کو ہے, کئی کا تو اسلامک یونیورسٹی میں جاب کورس تو بھی یونیورسٹی سے کرتے ہیں کورس. وہ لوگ اگر اسلامک اسٹڈیز میں اگر کورس لیے تو اس پی ایچ ڈی کرے تو آبویسلی وہ لوگ جو ہے آیت قرآن کی حفظ کرتے ہیں. وہ لوگ کئی کو وہ کورس کمپلیٹ کرنے کے واسطے, حالانکہ غیر مسلمان ہو, لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو چیزیں چڑھتے نہیں, کئی کو چڑھتے نہیں, دل میں پردہ پڑ جانے کی وجہ سے. تو ہمیں قرآن کو جاننا کا تو, قرآن کو سمجھنا کا تو, قرآن کو جاننا ہو تو سمجھنا کا تو مین کنڈیشن کیا کرتے سو ہم نا, وہ ریکوائرمنٹ کیا کرتے سو ہمیں جان لینا. یہ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے جان لینا, ہمیں وہ اگر جان لیا تو کیا ہوتا تھا تو انشاءاللہ عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نا ضرور سکھاتے چیزیں. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرو تو اللہ تم نہ سکھاتے کرنے کی بات ہے. تو ایک اہم لیسن ہم نے یہاں دیکھنے کو ملتا. ایک منٹ.
نیکسٹ اس کے بعد کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سے جو ہے آج کے آیتیں پہلے کی 3 آیتیں لاسٹ ویک بولے تھے اب یہاں سے جو ہے نیا آیتیں شروع کریں گے اوکے تو نیا آیتیں تلاوت کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم تو یہاں پہ جو ہے سورہ ختم ہوا تو آواز کیا آیا تھا کیا نیکسٹ وَإِذَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ واو دیکھو سبحان اللہ اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نا ڈیٹیلز میں جا کو مائکرو ڈیٹیلز میں جا کو ہم نا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بولتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جب تمہیں وہ لوگوں کو دیکھتی ہیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ان لوگوں کا جو حلیہ ہے تم لوگوں کو اتنا پسند آتا کہ پوچھو مت کہ تو تم لوگاں امپریس ہو جاتی ہیں ان لوگوں کا دکھنے کو لگا اتنے خوبصورت رہتی ہیں ایک دم فٹ رہتی ہیں ایک دم اسٹرانگ رہتی مضبوط رہتی ان کا باہر ہونی دکھنے کا انداز کمزور رہتا نہیں ایک دم مضبوط رہتا کئی کو رہتا وہ لوگوں کا امپریشن ویسا پڑتا لوگوں کے اوپر امپریشن کیسا پڑنا کہ وہ لوگوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں نا کہ ابا کتنا اچھا ہے رے با اچھا اللہ والا کے جیسا دکھتا ہے رے بابا انہیں کر کو انسان جو ہے پلیز ہو جاتی ہیں ٹھیک اسی طرح عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بھی کئی کو لوگوں کو مسلمانوں کو 6 سال لگا اسے پہچاننے کا واسطے 6 سال تک سبحان اللہ اسے پہچان نہیں سکے نہیں اس کے ساتھ جیتے رہیں پیتے رہیں اس کے ساتھ اٹھتے رہیں بیٹھتے رہیں لیکن 6 سال تک اسے نہیں پہچانے سے لوگ بھی تھے کرنے کی بات سبحان اللہ تو کئی کا تو اللہ کا پرسنالٹی ویسی رہتی اتنا پلیزنگ رہتی ابا اللہ والا رے باوا انہیں دکھنے کو کتنا اچھا دکھتا ہے ماشاء اللہ کیا چہرہ ہے کیا ادا ہے بیٹھنے کا طریقہ اٹھنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ کر کو ہم نا اسے دیکھتے ہیں نا کچھ تپلیز ہوتا کر کو مائکرو ڈیٹیلز میں جا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نا سمجھاتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تمہیں جب دیکھتی ہوں ان کو تمہیں ایک دم امپریس ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ایک دم ابا کر کو سمجھتے ہیں اس کے بعد کیا بولتے ہیں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور جب وہ لوگ بات کرتے تمہیں ان لوگوں کی باتوں کو سننے لگتے تو ماٹلاڑتے متیال رالتائی کا تو اتنے اچھے باتیں کرتے رہتے وہ طور طریقہ بات کرنے کا وہ بات کرنے کا انداز اتنا اتنا خوبصورت ادا بات کرنے کا وہ لینگویج ایسا رہتا کہ تو بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیں بھی دیکھتے رہتے ہیں بات کرتا ہے تو اتنا خوبصورت طریقے سے لینگویج میں بات کرتا رہتا تب ہم نے کیا کہا تھا ابا انہیں بات کرتا ہے تو سنتے رہنا کر کہا تھا کانت بھی ہمیں گیدرنگ میں بیٹھ کو دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ بہت سارے ملتے گیدرنگ میں نہیں ہمیں کہ ہمارے پرسنل ریلیشن شپس میں بھی آدمی بہت ملتے ہیں ہم نا
جو لوگ بات کرتے ہیں تو ایک دم ان لوگوں کا بات کرنے کا انداز اتنا اچھا رہتا ہے تو ہم لوگوں کو سننا چکواتا رہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں, دیکھو یہ لوگ دکھنے میں اتنے خوبصورت رہتے گا تو, اتنے فٹ رہتے گا تو, ایک دم زبردست رہتے گا تو تم نہ دیکھتے ہیں نا کوئی لوگوں کو امپریس ہو جاتے تم لوگ, ابا کتنے اچھے لوگ رہے بھائی لوگوں کا واتا. اور جب لوگوں کی باتاں کرتے ہیں تو ان لوگوں کی باتاں سننا چکواتا, کہیں تو ان لوگوں کی بولی ویسی رہتی, وہ لوگوں کی بولی ویسی رہتی کر کو اتنا ڈیٹیلز میں جا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نہ بولتے ہیں. اس کے بعد کیا کر بولتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کأنہم خشب مسندہ, کأنہم خشب مسندہ کتو, لیکن یہ لوگ کیسے کتو ایک جو دیوار کو لگ کو ہے سو ٹیکا لگا کو ہے سو لکڑی کے برابر ہے. دیوار کو ٹیکا لگا کو رہتی سو لکڑی کئی کو کام آتی, کئی کو کام آتی نہیں, خالی دکھاوے کے واسطے کام آتی. سو ہمیں دیکھو جب بھی گھراں بنتے ہمیں گھراں بن کو ہوتے نا تب ہمیں ایک چیز کے اوپر غور یہ کرتے سو کیا ہو اس کے بارے میں, وڈ ورک کہتے ہیں. وڈ ورک کا تو کیا ہو, دیوار کو لگ کو رہتی سو لکڑی, دیوار کو لگ کو رہتی سو لکڑی کیا کام آتی, خالی دکھاوے کے واسطے سے رہتی سو. اس کا کام کیا بھی رہتا نہیں, اس سے انسان کیا بھی بینیفٹ ہوتا نہیں, خالی کھڑکو رہتی ہوتا چو, اس سے فائدہ کیا رہتا ہے انسان کو, خالی دکھاوے کے واسطے لگا لے کو رہتے. تو اللہ عز و جل اس طرح کا انداز دیتے ہیں لوگ, اس طرح کا مثال دیتے ہیں لوگوں کو, کأنہم خشب مسندہ, یہ لوگ جو دیوال کو لگا کو ہے سو لکڑی کے جیسے ہیں کر کو بولتے ہیں. کہ ان لوگوں کا کیا بھی فائدہ نہیں, خالی لکو ہوتے دکھاوے کے واسطے ہوتا. لکڑی کا فائدہ کب رہتا سو, جب لکڑی کا فائدہ اس تو بھی پہلے آپ کو جھاڑ میں رہا اس ٹائم پر لکڑی کا اسے ویلیو رہتی, کئی کو جھاڑ کے جیسا اگتا رہتا وہ لکڑی, رائٹ, اگتی رہتی. لیکن ایک بار جھاڑ سے جب توڑ کو نکال ڈال کو لکڑی بناتے ہیں, وہ لکڑی کیسا کام آ سکتی, کہاں تو چولہے کے چولہے میں دال کو جلاتے ہیں تو آگ بنانے میں کام آتی نہیں, بولے تو کہاں تو کچھ تو بھی کام آ کر لینا کام آتی. لیکن ایک دیوال کو لگا کو ہے سو لکڑی کئی کام آتی, کئی کو بھی کام آتی نہیں, خالی دکھاوے کے واسطے چو ہوتا چو جو گھر میں بیٹھ کو ہے سو. اور ابھی ویسی لکڑی ابھی وہ کیا تو بھی بولتے نا اسے, کیا چدل کیا کی بولتے, وہ دیمک لگا تو کیا ہوتا ہو اندر سے اور بگڑ جاتی لکڑی. جو دیوال کو لگا کو ہے سو لکڑی اندر دیمک لگا تو اندر سے اور بگڑ جا کو پورا نکال کو پھینکنا پڑتا. تو ایسے لکڑی کا مثال دیے کرنے کے بعد یہ لوگ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں سو لوگوں کے جیسا ہے. جو لکڑی جو ہے یہ بیماری اندر سے جب لکڑی کو کھا لیتی, کیسا کھاتی, اندر سے کھاتی, باہر کیا کہ لکڑی کے جیسے دکھتے رہتے, اندر سے کیا کہ دیمک جیسے کھا لے کو رہتی. تو یہ دیوال کو لگا کو ہے سو لکڑی کا مثال دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. کہتے لوگوں کئی کو بھی کام آتے نہیں, کہتے لوگوں کو پہچانو کر. اس کے بعد کیا بولتے ہیں, یحسبون کل صیحۃ علیہم, کہاں تو بھی کیا تو بھی ہوا تو کچھ تو بھی انسیڈنٹ چلا, ہم یہ لوگ ان کا رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا, انہیں میرے بارے میں ایسا بولا, میرے بارے میں انہیں ایسا کرا, لگا سبھی مل کو باتاں کر لیتے ہیں میرے بارے میں چھوں گا, کچھ تو بھی فلاں چلا تو میرے بارے میں تو لوگ اس کے بارے میں کیا کر ڈالتے ہیں, کچھ تو بھی اس کے خلاف کچھ تو ہو جاتا ہے. کہتے سو ہمیشہ ڈر رہتا ہے لوگوں کو, کئی کو رہتا ہے ڈر, کئی کہتے لوگ اندر سے بزدلا جھوٹے انسان, جو انسان اپنی ایمان جو ہے ایک کا بنیاد جو ہے جھوٹ بنا کو جھوٹ سے رکھا, وہ انسان کے دل میں کیا یہ رہتا, کیا بولتے اسے, بریوری کیا رہتی اسے, ہمت کہاں رہتی اسے, ہمیشہ انسان اندر سے کھوکھلا رہتا, ہمیشہ ڈرپوک رہتا. جب انسان ہمیشہ ڈرپوک رہتا اس کا ایک سمٹم کیا بولے تو ہمیشہ انہیں جو ہے کہاں کون کیا کرے تو بھی میرے خلاف کرتے ہیں کہتے سو فیلنگ رہتی اسے. ایک سچا انسان کو رہتا سے کوالٹی کیا ہو, سچا انسان کو انہیں ایک دم بریو رہتا, ہمت والا رہتا سچا انسان. لیکن ایک جھوٹا انسان کے اندر ہمیشہ جو ہے ایک رقم کا کورڈیس رہتا, ایک رقم کا بزدلی رہتی, اس رقم کی بزدلی ان لوگوں کے میں بھی رہتی, جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے کہاں کیا چلا تو بھی جو ہے یہ لوگوں کا رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, ہمارے واسطے کرتے ہیں گھر کو. اس کے بعد ایک اہم چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, ہم العدو فاحذرہم, یہ لوگ تمہارے دشمن ہے ان سے بچ کے رہو کر کو بولتے ہیں.
सुभान अल्लाह, बच के रहो अगर वो बोलते हैं तो इन लोगों को मारो कहते नहीं, इन लोगों को भागाओ कहते नहीं, इन लोगों को कुछ भी नहीं करो कहते नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बोलते हैं, बच के रहो कहते हैं। बच के रहो करके बोलते हैं का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच के रहना का तो कंडीशन क्या हो, इन लोगों क्या है कि पहचानना। इन लोगों पहचानना, पहचानते से कैसा, इन लोगों के आसारों के जरिए से, सिम्टम्स के जरिए से। सुभान अल्लाह। और एक सूरत में, सूरतुल मोहम्मद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलेगा, फी लहनिल कौल करके बोले, इन लोगों के बातों से तुम इनको पहचानते हैं। तो इंसान में बीमारी है कि नहीं कैसा मालूम होता है उसको, तो उन लोगों के बातों से, उन लोगों के बातों से, उन लोगों के बातों में एक ईमान वाला पहचान सकता है भाई इसमें बीमारी की वजह से इन लोगों इस तरह के बातें करता है घर को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं, ये लोग तुम्हारे दुश्मन है और इनसे बच के रहो करके बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, फ़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफकून, अल्लाह की लानत है इन पे, मैं अल्लाह कर्ज देम, मैं अल्लाह कर्ज देम, इन लोगों के अल्लाह की ना लानत है इन पे। अन्ना युफकून, ये कैसे डिल्यूडेड हैं, ये सच्चे सही रास्ते से कैसा भटक जा वो चल जाते हैं, देखो ये लोग। अन्ना युफकून, कैसा चल जाते हैं देखो लोग अगर वो बोलते हैं। ओके। तो ये आयत में हम ना वो देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है लोग, ये लोग कैसे है, दिखने में इतने खूबसूरत रहते हैं, इन लोगों की बोली इतनी अच्छी रहती है, लेकिन ये लोग जो है एक दीवार को लगा को है सो लकड़ी के बराबर, कहीं को भी काम आते नहीं सो। और एट द सेम टाइम जो है ये लोगों को जो है हर एक कहाँ क्या चला तो भी ये लोग जो है रोना धोना इन लोगों को स्टार्ट हो जाता। ये लोग तुम्हारे दुश्मन है, इनसे बच के रहो, अल्लाह की लानत इनके ऊपर है। और ये लोग कैसे कैसा भटक जाते हैं, कैसा चल जाते हैं देखो सही रास्ते से कर को बोलते करने बताया। नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वू रुऊसहुम व रअयतहुम। हाँ? तो जब इन लोगों को कहा जाता कि आओ भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे वास्ते मगफिरत की दुआ मांगते हैं, माफी की दुआ मांगते हैं, अल्लाह कने माफी मांगते हैं। चलो चलो रसूल अल्लाह जब माफी अल्लाह कने जब रसूलुल्लाह माफी की दुआ मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दुआ को कबूल करती हैं। कई को एक नबी की दुआ है ना, तो अल्लाह जल तुम ना माफ कर डालती, तुम्हारी जिंदगी फिर संभल जाती। चलो कर को ये बातचीत कब चली थी, ये जब ये सूरा जब आए तो नाजिल हो को जब मालूम हो गया था लोगों को कि से फॉर एग्जांपल जंगे उहुद के बाद भी मालूम हो गया था बहुत सारे मुसलमानों को, क्या वो ये आदमी 300 आदमियों को ले ले को एंड टाइम को जंग के दौरान जंग स्टार्ट होती ही नहीं पहले करेक्ट ले ले को चले गए इन्हें 1000 लोगों में 300 लोगों को ले ले चले गया का, तो इन्हें अब इन्हें कैसा इंसान की मालूम हो गया ना हंस। तो इस जा को जब बोलते हैं अरे भाई जा को अस्तगफार के वास्ते पूछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी मांग, तो नहीं कहता, मुंडी फलटा था। तो गंगिरद्दू कैसा मुंडी हलाती कर को, है ना, वैसा हलाते हैं लोग मुंडा। सुभान अल्लाह। वो भी यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत में बताते हैं, क्या करूँ बताते हैं, लव्वौ रुऊसहुम व रअयतहुम वइज़ा क़ील लहुम ला तआलू यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम, है ना, दे टर्न असाइड देयर हेड्स, उन लोगों के दिमाग, उन लोगों की सरों को हलाती, गंगिरद्द हलाए जैसा हलाती, कई को जाको माफी मांगो को तो नहीं, नहीं सोच नहीं तो लोगों को माफी मांगना का तो इस चीज से एलर्जी, ये बहुत बड़ा सिम्टम है। इस तरह से इसके पहले फरमाए हो कि एक ईमान वाले को, एक कमजोर ईमान वाले को, एक मुनाफिक को फर्क क्या करता है ना, इस्तगफार करता नहीं ईमान वाला, ये मुनाफिक वो ईमान वाला चाहे उसका ईमान कमजोर भी हो, हमेशा इस्तगफार करते हुए अल्लाह का ने माफी मांगता था गुनाहों की। लेकिन मुनाफिक करता नहीं। तो इसे जब जा को बोला जाता है वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह कने चलो जा को माफी मांगेंगे का, तो इलान जो है लव्वौ रुऊसहुम, इन लोगों के दिमागों, इन लोगों के सरों को हिलाते, हमें आते नहीं कर को। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसमें, बराअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, एंड यू सी देम ओ प्रॉफिट टर्न अवे इन एरोगेंस, एकदम तकब्बुर से फलट जाको चल जाना, मुस्तकबिरून तकब्बुर से एकदम घमंड से ये लोग अपने आप को फलट को चल जाती हैं। तो करते हैं सो काम अंक गुनाह के माफी भी मांगने के वास्ते आते नहीं हो लोग पसंद नहीं हो लोगों को, तो उस तरह का मिजाज हो लोगों का। कई को ऐसा हो गया, कई को बीमारी में दिल में जब बीमारी आ जाती इंसान को ऐसा बना डालती कि उसे सच्चाई कहते सो क्या भी दिखता नहीं, सच का रास्ता कहते सो दिखता नहीं है, कहा तो दिखा तभी और रास्ते पे उन्हें चलना नहीं चाहता, कहा तो दिल की कैफियत वैसी हो जाती। तो वो हमें और एक बार भी रिमाइंड करता हूँ, हमें
ہمیں یہ بیماری سے بچنا کا تو ہمیں ہمارے دل کی کیفیت کو ٹھیک کر لینا. ایک انسان کے دل کی کیفیت خراب ہو جا کو ہے، دل میں بیماری آ جا کو ہے، اس کے بعد چاہے انہیں کتنا بھی کوشش کر لے اسے صحیح راستہ کتے سے دکھتا نہیں. کتنے بھی اسے جا کو یہ دیو کیا وہ نصیحتان دیو نا. عام ہمیں نجی زندگی میں بہت دیکھتے رہتے ہیں، ایک آدمی کو جاؤ کتنا دین سمجھانے کی کوشش بھی کرتے رہے اسے چڑھتا نہیں. اسے کتنا بھی سمجھاؤ، کتنے بھی نصیحت کی باتیں کرو، کتنا دن دہاڑے رات اندھیرے اچھے اچھے چیزیں اچھے اچھے باتیں لے لے گا، بتاؤ چڑھتا نہیں اسے. کہیں کو چڑھتا نہیں. دل کی کیفیت تو ہمارے دل میں ایمان آنا، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا نہیں، ہم نہ قرآن سمجھ میں آنا نہیں کہتے سو، ہم نہ اسلام کہتے سو، ہم اسلام نے ہمیں کے اوپر چل سکتے نہیں کہتے سو، ہم نہ سمجھ سکتے نہیں کہتے سو، سب بھی ہم نہ سمجھ میں آتا سو. کیسا ہوتا ہمارے دل کی کیفیت کی وجہ سے. دل اس کے لاسٹ ایئر ہمیں ایک سیشن کرا تھا کیا ہارڈننگ آف دا ہارٹ کر کو، قسوۃ القلوب، قسوۃ القلب، جو دل گھٹ ہو جانا پنا. اگر دل گھٹ ہو گیا تو کیا ہوتا، تمہیں چاہے اسے کتنا بھی نصیحت آن دو، کتنا بھی قرآن دو، اسے سمجھ نہیں سکتا. تو ٹھیک اسی طرح یہ لوگوں کی حالت ابھی ویسے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ نبی کنے آکو معافی مانگو کر کو بولے تھے بھی لوگ جو ہے منڈی حلالے کو تکبر سے چل گئے تھے یہ لوگ. اوکے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولتے ہیں، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. یہ لوگوں کو کے اوپر تم معافی مانگو نہیں مانگو ایک ہی سبحان اللہ. اور کیا بولتے ہیں، اللہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جاتا ہے، مسلمانوں کو بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم لوگوں کے واسطے معافی مانگو نہیں مانگو فرق پڑتا نہیں، اللہ تک لوگ معاف کرتا نہیں. کہیں بولے تو لوگ ویسا ہو گئی، ایمان کو لے لگا کو ایمان کو چھوٹ لائیں. ایمان علماء کے نظر میں ان کے دل میں انٹر ہونے کے بعد، ایمان کو پہچانے بعد کافروں سے بھی بدتر ہے لوگ. تو سبحان اللہ. اور ایک آیت میں لوگ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے ایک دم اندر رہتے ہیں لوگوں کی سزا جو ہے نا، جہنم کی سزا کافر کی جہنم کی سزا سے بھی اور بھینکر میں جہنم کی سزا رہتی ہے لوگوں کو. کہتے ایک دم دا ڈیپتھ آف دا ہیل فائر میں رہتے ہیں لوگ. کہتے جہنم کے نیچے کے حصے میں، جہنم کا نیچے کا حصہ کا تو کیا اس کا مطلب، جہنم کا نیچے کا حصہ کر کو کہیں کو بولے، جہنم کا نیچے کا حصہ کر کہیں بولے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو جب سزا، چاچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پال پوس کو بڑا کرے، جو کافر کے جیسا انتقال ہوگا فرما کو چلے گئے، ان کے بارے میں جب بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر بولے، جہنم کے اوپر کے حصے میں رہتے ہونا کر بولے. لیکن منافقان کو جہنم کے نیچے کے حصے کر کو بولے. کئی کو بولے، کئی بولے بولے تو جہنم کے نیچے کے حصے میں سزا بہت سیویئر رہتی، آگ بہت سیویئر رہتی، بہت جلتی. تمہیں کھانا پکاتے اس ٹائم کو دیکھو، پہلے سب سے زیادہ گرم رہتا سو کھانا کہاں زیادہ گرم رہتا سو، یا برتن زیادہ گرم رہتا سو نیچے کا حصے میں بہت زیادہ گرم رہتا، اوپر کے حصے میں گرم ہونے تھوڑا ٹائم لگتا، رائٹ. تو اس طرح کا انداز ہم نے معلوم ہوتا. جہنم کے نیچے کے حصے میں یہ منافقہ رہتے کا تو کیا مطلب کہ یہ لوگ جہاں پہ گرمی، جہاں پہ سزا زیادہ رہتی، جہاں پہ آگ زیادہ رہتی، وہ حصے میں رہتے ہیں لوگ. کرنے کی بات کون منافقہ کا تو کافران سے بھی بدترین ہے لوگ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولتے ہیں، تمہیں معافی مانگو نہیں مانگو کیا فرق پڑتا نہیں، کئی کا تو یہ لوگوں کو میں معاف کرتا نہیں. یہ لوگ جو ہے اتنے فاسق ہیں لوگ اگر وہ بولے، کئی کو لوگوں کو ایمان کو دیے تو بھی ایمان کو پہچان کو پھر ان لوگوں کی اس کے وجہ سے، ان لوگوں کا سیلفشنس کے وجہ سے، ان لوگوں کا دنیا کی خواہش کی وجہ سے لوگوں جو ہے اسلام کو ٹھکرائیں منہ پو. تو یہ لوگوں کے دل ایک دم بند ہو گئے. اب لوگوں معافی مانگو نہیں مانگو فرق پڑتا نہیں. اور اس کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عبداللہ بن ابی تھوڑے سالوں کے بعد، اس کے بعد جب گزر کو چلے گیا، انتقال کر فرما چلے گیا انہیں، تب اس کے جنازے کی نماز پڑھا عبداللہ جو ان کا بیٹا تھا، جو قتل کرنے کے واسطے ریڈی ہو گیا. تو اس کا دل ایک دم نرم ہو جا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کو پوچھتے عبداللہ کیا کر پوچھتے، یا رسول اللہ تمہیں پہن کو ہے سو جو کمبل ہے وہ کمبل دیا تو میں ہمارے ابا کو لپٹ دوں وہ کمبل میں، تاکہ اللہ کا سے کچھ تو بھی رحمت آتی کیا کہ ان کو دا سیم ڈنگر کو ریکویسٹ کر لیتے، اور ریکویسٹ کر لے کو ذرا جنازے کی نماز کے واسطے میرے خیال سے ریکویسٹ کرتے شاید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जनाजे की नमाज पढ़ा को उनको माफी मांगने के वास्ते अल्लाह कने रेडी हो जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उमर बिन खत्ताब कबूलते नहीं, तुम कैसा कर सकते? हाँ, एक मिनट। ओके। तो उमर बिन खत्ताब कबूलते नहीं थे, मैं कैसा कर सकते रसूलुल्लाह, ऐसे आदमी को माफी थी मैं कैसे मांग सकते हैं अल्लाह का? नहीं, इतना हम ना सताए आदमी, वो टाइम पे वैसा करे, आई टाइम पे ऐसा करे, हम लोगों को उस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, उसके बारे में कैसे तुम्हें माफी मांग सकते हैं अल्लाह का? नहीं, अगर वो बहस करते हुए खड़ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते नहीं रही, माफी मांग, तब आयत नाजिल होकर बोली तुम्हें लोगों के बारे में माफी मांगना को, इसके बारे में तो आयत में 70 बार माफी मांगे तो भी लोगों को माफ करता नहीं, मैं कर को बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार नहीं, 70 बार से ज्यादा है तो मैं माफी मांगता हूँ इन लोगों के बारे में, कुछ तो भी माफी मिलती क्या की कर को, तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी मना कर डाली इनको, तुम्हें माफी मांगने से नहीं इन लोगों के बारे में। का तो उतने नापसंदीदा लोग आए अल्लाह की नजर में, जहन्नम के एकदम अंदर रहते से लोग आए लोग, कई होगा तो ये लोग जो है जान को भी ये लोग झुटलाई रसूल रसूल को, तो इसीलिए जो है ये बीमारी के बारे में, ये चीज के बारे में, मुनाफिकत के बारे में कुरान शरीफ में उतना बार बार कहा गया, उतने आयता हर जगह हम ना देखने को मिलते हैं, इतने सूरतों में मिलते हैं, कई को बोले तो ये बीमारी से बचो कर को, तो खुला वार्निंग दिया गया। देखो ये बहुत ही भाई, ये तो ये बहुत ही बुरी बीमारी है, इससे बचने की कोशिश करो, बचो कर को। और इन लोगों की हालत कैसी रहती का तो, जिन तुम्हें माफी मांग, एक नबी को बोलते हैं तुम्हें माफी मांगना होगी इन लोगों के बारे में, कई को माफी मांगो ना मांगो क्या फर्क पड़ता नहीं, इन लोगों को मैं माफ करता नहीं, और तज कर को खुल्लम खुल्ला क्रिटिकल सीधे तरीके से बोल डाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कई को बोले तो ये लोग उतने बुरे लोग आए हैं कर को, का तो हम हमें ये चीज को हमें समझना बहुत जरूरी करने की बात है। क्या तो आम आशामाशी की बीमारी नहीं, उसके से ये कई को हसन अल बसरी बोले सो कि एक ईमान वाला हमेशा इन्हें चेक कर लेता रहता उसकी दिल की कैफियत को, मेरे में ये बीमारी है ही नहीं कर को, कर कई को बोले सो, कई का तो उतना डेंजर करने की बात है, कि तो इतने भयंकर में ना आयत आई सो भी देख कितना डरावनी आयत है ये। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं, तुम्हें माफी मांगो नहीं मांगो क्या फर्क पड़ता नहीं, मैं अल्लाह माफ करता नहीं कतई। तो हमें हमेशा कैसा अल्लाह के बारे में सोचते सो, अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह जी बेशक गफूर और रहीम है, रहमान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर है, गफ्फार है, गाफिर है, तो बार बार गुनाह करता है इस इंसान को भी माफ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अब एक एक तवाइफ उतना बड़ा गुनाह का काम करते हुए खाली एक 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 क्या बोलते हैं, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें उतने बड़े गुनाहों को भी माफ कर डाल को उसे जन्नत दे दे, तो कितने रहम वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि इंसान चाहे कितने बड़े बड़े गुनाह भी करो, कितने बड़े बड़े गुनाह भी करो, सच्चे दिल से तौबा करे तो उसे गुनाह माफ कर डालते हैं उसे, ये तो कितने रहीम है, रहमान है, सभी मामूल सिफता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, द मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल का तो उतनी रहम की हस्ती है कि चाहे कितना भी तुम्हें गुनाह करो माफ कर, लेकिन वैसी हस्ती भी है, वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी क्या बोलते हैं, तुम्हें माफी मांगो नहीं मांगो मैं अल्लाह माफ करता नहीं कहते हैं, तो कितना स्ट्रिक्ट है देखो ये मामले में, और कितनी भयंकर में ना बीमारी है ये कहते सो, और कितना बुरा नतीजा होता है इस तरह के लोगों का कहते सो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जो है इस बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए, और इस बीमारी से बार बार बचने का जो ये है कोशिश है, वो भी जो है हमें करने की तौफीक अता फरमाए। ओके, नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे जो है वो मामले का इंसिडेंट आ जाता जो बनु मुस्तलक के टाइम पे जो चला था, जो अब्दुल्ला इब्न उबय पुकार को बोला इन लोगों को क्या कर को, तुम लोग जो है कुत्ते को
ایک کتے کو گوشت گیش کھلا کو کتا جب کھانے کا آئے گا جو مثال لے کو بولتا تم لوگ جو ہے یہ مہاجران کو جو مکہ والوں کو لے لگا کو تمہارے گھر میں رکھو تمہارا پیسہ لوگوں کو دیکھو کھانا پانی دیکھو لوگوں کو پالتے رہیں تم لوگ جس کی وجہ سے اب لوگ تم نہ کاٹنے آئی تم لوگ یہ خرچ کرنا کھڑا ہو تم لوگ یہ خرچہ کرنا کھڑا ہو تم لوگ کر کو جب انہیں بولنے لگا اس کے بارے میں یہاں آیت نازل ہوئی کیا کر کو بولے هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا کیا بولتے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں వీళ్ళు చెప్తున్నారు کیا کر کو بولتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے بول لیتے ہیں کہ کہ ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے اوپر پیسہ خرچہ مت کرو یہ مکہ والوں کے اوپر پیسہ خرچہ کرنا کھڑا ہو تمہیں کھڑا ہو سو تاکہ یہ لوگ جو ہے چھوڑ کو چلے جاتے کہتا ابھی لوگوں کو مکہ والوں کو آمدانی کیا بھی نہیں مکہ والوں کو گھر بار کیا بھی نہیں مکہ والے کا ایک تو مدینہ میں کیا وہ آکوپیشن مین پیسہ کمانے کا ذریعہ کیا کہ تو یہ کھیتی باڑی تو مکہ والوں کو کھیتی باڑی آتی نہیں کہیں کو مکہ میں کھیتی باڑی کیا بھی نہیں تھا خالی تجارت تھا مکہ میں تو جو بھی مکہ میں ہجرت کر کو آ گئے مسلمان مدینہ کو وہ لوگ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے تو اب یہ انصار جو ہے مدینہ والے جو ہے لوگ گھر میں رکھ لے کو لوگوں کا پیسہ جو ہے آمدنی میں سے ایک آدھا حصہ دیتے رہے لوگ تاکہ لوگ میں جتنا بھی کیا بولتا ہے کہ منافق یہ لوگ ایک دوسرے سے کیا بول لیتے ہیں کہ تو پیسہ خرچہ مت کرو ان لوگوں کے اوپر تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مدینہ سے نکال لے جیسا اپنے آپ چلے گئے جیسا ہو جاتا کر کو بولتے ہیں کر کو یہاں پہ آیت میں نازل ہوتے ہیں یقولون هم الذین یقولون لا تنفقوا خرچہ مت کرو ان لوگوں کے اوپر تاکہ یہ لوگ حتی ينفضوا یہ لوگ تاکہ یہاں سے چل جاتی ہیں لوگ مدینہ چھوڑ کو چل جاتی ہیں لوگ خرچہ مت کرو کر کو بول لیتے ہیں یہ لوگ لیکن یہ لوگ جان لینا سو کیا بولے تو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ اللہ کو بلانگ کرتے خزائن خزانے آسمانوں اور زمین کے خزانے جو ہے وہ اللہ کا نے ہے لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ منافقوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کئی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگوں کی دلیں بند ہے یہ لوگوں کی دلیں بند ہے وہ نظر ان لوگوں کی دیکھ نہیں سکتی یہ ہمارے میں بھی اگر یہ بیماری آ گئی تو وہ ایک چیز کیا آگا تو معلوم آتا سو دل میں ایک منافق کا جو بیماری کا اور ایک سمٹم کیا آگا تو چیریٹی دیتا نہیں آدمی چیریٹی دیتا ہے تو پیسے کہاں چل جاتے ہیں کہ تو فکر ہوتے تو خیرات دینا کا تو اسے تکلیف اما میں خیرات دے ڈالنا کیا اما میں دے ڈالنا کیا کہ تو اللہ کا نے جاتا ہے تیرا خیرات اور اللہ تجھے واپس دیتا کہ تو سمجھ رہتی نہیں لوگوں کو یہ بیماری ہے لوگوں کو تو ویسا جو لوگ کیا بولتے ہیں تمہیں خرچہ کرو نہ کو ان لوگوں کے اوپر خرچہ کرے نہیں تو یہ لوگ آٹومیٹیکلی یہاں سے چل جاتی ہیں مدینہ سے کر کو بولتے ہیں لیکن اللہ عز و جل بولتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں یہ لوگ سمجھتے نہیں سو کیا کہ تو آسمانوں اور زمین کے خزانے جو ہے اللہ کے ہے اللہ کا نہیں ہے وہ آسمان اور زمین کے خزانے یہ بیوقوفوں کو یہ منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ چھوٹی نظر والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس طرح کا بھی ہمارے میں یہ فیلنگ یہ سوچ ہمارے میں ہے کیا کہتے ہیں ہمیں دیکھ لینا ہمیں خیرات جب دیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل کرنے کے واسطے ہمیں دیتے ہیں کہتے سو ہمیں دل میں رکھ لیتے ہوئے دینا اور ہمیں یہ جان لینا کہ اللہ عز و جل بھی جو ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرے کیا کر وعدہ کرے کہ ہمارے خیرات جو بھی ہمیں دیتے وہ ہم نہ ہمارا خیرات کی وجہ سے ہمارا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرے کر کو ہمیں وہ خیال رکھتے ہوئے دینا ہمیں سبحان اللہ تو جو کئی کا تو اللہ اور اللہ کے پاس ہے سب سے بڑے خزانے تو انہوں پیسے دیے ہمیں پیسے دو نہیں دو ہمیں خیرات دو نہیں دو ایسا نہیں ہے کہ جو خیرات دوسرے جگہ سے اللہ اسے دے سکتے کا تو نہیں ہے کہیں اور سے اللہ کو دیتے وہ غریبوں کو پہنچا سکتے لیکن ہمیں دیے تو ہم نہ اس کو ہمارے میں فائدہ ہے ٹھیک اسی طرح یہ منافقہ سوچتے نہیں سو کیا تو یہ لوگ پیسہ تمہیں خیرات دیے تو اس میں یہ لوگوں کی بھلائی ہے اتچپن کی اللہ کو یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کئی کو آسمانوں اور زمین کے اللہ کے خزانے پورے جو ہے وہ اللہ کا نہیں ہے کسی اور ذریعے سے کسی اور طریقے سے ان لوگوں کو پیسہ پہنچا سکتے ضرورت مندوں کو ہمیں دیے تو
اس میں ہماری فائدہ ہے، یہ لوگوں دیے تو ان لوگوں کا فائدہ ہے، تچپن کی اللہ کو کچھ بھی یا مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں آتا. لیکن کیا بولتے ہیں سیم اگین، لا یفقہون کہتے ہیں یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. ارتھن کادو ویళ్ళకి ఎంత చెప్పినా ఎక్కదు వీళ్ళకు. کئی کو ఎక్కదు. دلوں کی کیفیت ویسی ہے، دلوں کی حالت ویسی ہے لوگوں کو. اس کے بعد نیکسٹ آیت میں کیا بولتے ہیں، یقولون یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل. یہ لوگ بولتے ہیں مدینہ کو جانے کے بعد جو عزت دار انسان جو ہے ذلیل انسان کو بھگا ڈالتا اگر کو بولتے ہیں. جو بات یہ لوگ عبداللہ ابن ابی جو بولا انہیں، جو چھوٹا بچہ سن لیا تھا جس سے ہلچل مچ گئی تھی، وہ آیت میں بتا کو بولتے ہیں انہیں. اس سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو بولا کیا رے بھائی اس طرح سے کر کو پوچھیں، تو انہیں کیا بولا، نہیں رسول اللہ میں بولا نہیں، میں کہیں کو بول رہی ہوں، نہیں 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 میں بولا نہیں کر کو، پھر پلٹ گیا انہیں، جھوٹا انسان ہے. تو اس کے بارے میں آیت نازل ہو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں انہیں بولا ایسا کیا کر کو بولا، مدینہ کو پہنچتے ہیں نہ کو عزت دار شخص جو ہے جو ذلیل گھاس انسان کو باہر بھگا ڈالتا کر کو بولا، تو مدینہ سے نکال ڈالتا کر بولا گا. تو مسلمانوں کو مدینہ سے نکال ڈالنے کی بات کرتا ہے انہیں، اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے نعوذ باللہ بات کرتا رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نازل کر کو بولتے ہیں نہیں اس طرح سے بولا انہیں. لیکن بول کو اس کے بعد کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. لیکن عزت کتے سو چیز اللہ کو بلانگ کرتی، اللہ کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے، اور مومنان کا نہیں ہے. عزت اسے معلوم نہیں، انہیں سمجھتا نہیں، انہیں ولکن المنافقین لا یعلمون، انہیں جانتا نہیں، انہیں جانتا نہیں کیا کر کو عزت کا چیز اللہ کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے، اور مومنان کا نہیں ہے. اتچپن کی یہ لوگوں کا نہیں ہے عزت، انہیں اپنے آپ کو بہت بڑا عزت دار شخص کر سمجھتا ہے. میرے کنے بلڈنگ ہے، میرے کنے گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، میرے کنے شہرت ہے، میرے کنے اچھے اچھے کپڑے ہے، میرے کنے نوکر چاکر ہے، سٹیٹس ہے، سب بھی ہے. میں عزت دار انسان کر کو انہیں سمجھتا ہے، انہیں سمجھتا ہے. لیکن انہیں سمجھتا اسے معلوم نہیں سو چیز کیا کہتو، لا یعلمون، اسے معلوم نہیں سو چیز کیا کہتو کہ عزت کتے سو چیز اللہ کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے، مومنان کا نہیں ہے. کہتو چاہے ایک مومن کا نے بڑا بنگلہ بھی نہیں ہو، پیسہ نہیں ہو، شہرت نہیں ہو، سٹیٹس نہیں ہو، پھر بھی انہیں اللہ کے نظر میں بہت بڑا عزت والا شخص ہو سکتا. کئی کا تو صحیح عزت کا تو چیز اللہ کا نہیں ہے. اس کیسے جو ہے صحابہ اکرام جو ہے ایون جو امیر المؤمنین کون عمر بن خطاب جب جیروسلم کا واقعہ تھا، جب جیروسلم کو کانکر کرے تھے، جب اس کا جیروسلم کے کیس لینے، بیت المقدس کے کیس لینے کا واسطے جب گئے تھے ان کو ان کے کپڑے میں پیچز تھے، 16 سیونا تھے ان کے کپڑے کے اوپر. تو اتنا ویسا اتنا ہمبل رہتے سو ان کی زندگی. جب خیرات کا معاملہ آتا ایک دم دل کھول کو دیتے سو، لیکن اپنے اوپر جب خرچہ کرنے کا تھا تو سیونا ہے سو کپڑے پہنتے سو. حالانکہ ان خلیفہ تھے، مسلمانوں کے لیڈر تھے، بیت المقدس کو جیتے تھے، بیت المقدس کو ہرا کو دشمنوں کو اس کا کیس لینے گئے تھے. تب مسلمان آ کو ان کو بولے یا امیر المؤمنین تھوڑا اچھے کپڑے پہن کا ہونا، کئی کو ایسا آتے ہیں کر بولے تو انہوں نے ایک دم ڈھکل کو کیا بولے گا، تو ہمیں عزت کتے سے چیز اللہ کا نے کہ ہے کتے چیز ہمیں بھولنا نہیں. اللہ کے نظر میں ہمارے عزت کے واسطے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور تچپن کی انہیں عزت کرنا، انہیں عزت کرنا، یہ کر کو ہمیں ادھر ادھر ڈھونڈ لیتے رہے عزت کے واسطے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بے عزت کرتا. کئی کا تو اللہ کا نہیں ہے عزت ہے. ٹھیک اسی طرح یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ منافقان جانتے نہیں ہے کہ عزت کتے سے چیز اللہ کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے، اور مومنہ ہے کا نہیں ہے کر کو. سبحان اللہ. ہم نا یہاں تک جو ہے یہ واقعے کے بارے میں، یہ پورا منافقت کے بارے میں ہم نا بتایا کرنے کے بعد کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو یہ لوگوں کا آئیڈینٹی ایسی رہتی، یہ لوگ ایسے لوگ رہتے، یہ لوگوں کو پہچانو، یہ لوگ تمہارے دشمنا، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو. یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کی حرکتیں ایسے رہتے کر کو ہم نا پورے آیتوں کے ذریعے سے انسیڈنٹ کے ٹائم کو نازل ہو کر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ کا ہم لوگوں سب جنوں کو سمجھا. یہ
یہ بیماری جو ہے وہ دور میں چھئی تو یہ ہر دور میں بھی رہتی تو جب نبی ہے جب نبی تھے جو دنیا کے سب سے بہترین شخص دنیا پر جب چلتے رہے کہ موجودگی میں ویسے نبی کے پیچھے جب نمازاں پڑھتے ہوئے لوگ اس طرح کی بیماریاں رکھ لے کو ہے تو اس کے بعد کے دور میں بھی ہمیشہ رہتے سوچ تب ہے اس کے بعد رہے اب ہے آنے کو اور رہتے سوچے اور زیادہ بھی رہ سکتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اس طرح کی بیماری نہیں سکا ہمیں ہمارے دل میں آئی نہیں سکا دیکھ لینا اور اس طرح کی بیماریاں ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش بھی ہمیں کرتے رہنا کریں گے کئی کو ہمیں بچنے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہمارا ایمان کو ہمیں بچائے جیسا رائٹ ہمارے ایمان کو ہمیں بچا لے جیسا نہیں تو کیا ہوتا ان لوگوں کی باتوں میں آگے تو کیا ہوتا ان لوگوں کے باتوں میں آگے تو کیا ہوتا تو ہمیں بھی جو ہے غلط فیصلے لیتے غلط فیصلے لے کو ہمارا دین کو بھی خراب کر لیتے کرنے کی بات تو اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب بھی کانسیپٹ سیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمیوں کو جا کو پوائنٹ آؤٹ کرنے تو منافق ہو تیرے میں بیماری ہے تیرے میں وہ ہے اگر کو اس طرح کا بولنے کا مقصد نہیں ہے بولنے کا مقصد نہیں کیا مقصد کیا کو تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوتا رہے آیتا نازل کر کو معلوم بھی ہوتا رہے آدھے منافق کر کو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرے نہیں اسے کیا بھی کرے نہیں کیا چھوڑ ڈالیں اسے نظر انداز کرتے رہی انہیں کرتے رہے سو حرکتوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہی لیکن جو ہے اسے کیا سزا ایزا کیا بھی سنا ہی نہیں رائٹ لیکن تو ہمیں بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے کبھی بھی جو ہے ایک دم نظر انداز کرنا پڑے گی کسی بھی جگہ کو انگلی اٹھا کو بتانا نہیں کرنے کی بات اوکے اور کانسیپٹ کے بارے میں سیکھ لینا ہمیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کیا کہتے سو اور جان لینا کہ یہ لوگ کیسے رہتے اور یہ کہتے سو یہ سارے کانسیپٹس ہمیں سیکھ لینا کریں گے بات تو یہاں تک جو ہے کانسیپٹ ختم ہوتا ہے تو کانسیپٹ میں آخری کے 2-3 آیتیں ہیں اوکے 3 آیتیں ہیں کہ نہیں بات وہ دوسری رکو میں آتے ہیں رائٹ تو وہ جو ہے ہمیں انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے کور کریں گے آلموسٹ بہت ٹائم ہو گیا نا تو آج کے کانسیپٹ کے بارے میں کیا تو بھی ہے کیا ڈاؤٹس کچھ تو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ کو تو اس کے یہ سورہ اور اس کے پہلے کا سورہ کا جو جوڑا ہے تو سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون یہ اس میں پڑھتے سو جمعہ میں پڑھتے سو کئی کو پڑھتے سو جمعے کی نماز میں پڑھتے سو کئی کا تو سورہ جمعہ کی نماز میں کئی کا تو منافق ہے نا دنیا جب ہے ہمیشہ رہتے تو ان لوگوں کو تھوڑا کچھ تو بھی سمجھ آتی ہے کہ بات کر کو وہ امید سے پڑھتے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے جو ہے مانا جاتا ہے کہ سنت ہے تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہے جمعہ کی نماز جب بھی پڑھتے ہیں یہ سورہ کو انکلوڈ کرنا اوکے اوکے تو کیا بھی نہیں ہے ڈاؤٹس تو امپورٹنٹ ٹاپک میں اوکے اوکے تو دعا کر لے تو ختم کریں گے انشاءاللہ عزیز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بیماری سے ہم نہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اوکے اور ہمیشہ جو ہے یہ کبھی بھی دل میں ہماری کیفیت دل میں کبھی بھی ہم نہ کمفرٹ نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے میں نہیں ہے کہتے سو کمفرٹ لیول نہیں آنا چاہیے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو کوشچن کر لیتے پوچھ لیتے ہوئے الرٹ میں رہنا چاہیے دل کی کیفیت چیک کر لیتے رہنا چاہیے ہماری دل کی کیفیت کا تو اس چیز ہم نہ ہمیشہ معلوم کر لے سکتے ہیں ہمیں کوئی اور آ کے نہیں بول سکتا ہر ایک انسان کے دل کی کیفیت کیا آگے تو انہیں اس کے اعمال کے ذریعے سے معلوم کر لے سکتا تو ہمیں چیک کر لینا ہمیں ساری چیزیں جو بھی بولے ہمیں استغفار پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ہمیں دوسرے سے کیسا پیش آتے ہیں سامنے ایک پیچھے ایک پیش آتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمیں جھوٹا زیادہ بول لیتے ہیں نہیں بول لیتے ہیں قرآن کے حکامات کے بارے میں قرآن کے رولنگز کے بارے میں مذاقیں اڑاتے ہیں نہیں اڑاتے ہیں جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے بارے میں مذاقیں اڑاتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں دین کے اوپر عمل نہیں کر کو وہ سمجھتے ہیں ایک امپورٹنٹ بات ایک یہ ایک چھوٹا بولنا بھول گیا ہوں آیت میں آیا تھا کیا کر کو ہم العدو فاحذرہم یہ تمہارے دشمن یہ ایکچولی لاسٹ ویک کور کرا تھا کیا بولے تو یہ لوگ کیا سیکنڈ آیت میں آیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹے قسمات ڈالنے کو
ये दूसरे जन को अल्लाह के रास्ते से हटा डालते हैं लोग। क्या तो अल्लाह के रास्ते पर चलने से दूसरे जन को रोकने की कोशिश करते हैं लोग अपने अपने तरीकों की वजह से। से फॉर एग्जांपल कौन तो जिहाद पर जाता है, उसके बारे में मजाक उड़ाते रहते हैं, क्या रे भाई ये तो जिहाद को जाता है सो क्या तुम्हें मजा छोटा मोटी लड़ाई कर समझ लेगा कर को उसे डिस्करेज करते रहते हैं। जिहाद को कॉन्सेप्ट बाजू रखे तो इवन एक नमाज ना पढ़ते हैं इस इंसान को। इस तरह के आपके निजी जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं इस तरह से। मैं खुद भी मिलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जब मुझे याद है मैं जब पढ़ लेता रही हूँ यूनिवर्सिटी में, से फॉर एग्जाम्पल बीटेक पढ़ता रही हूँ। हमें दीन के बारे में कोशिश करने वास्ते दीन की किताब पढ़ते हैं तो मुझे दोस्त था, मेरे रूममेट था, मेरे लोगों से भी एक बेवकूफ आदमी जैसे देखते सो क्या है ये पढ़ लेता बैठ गई। मैं घर के बड़े आदमी में जो है घर के बड़े आदमी में भी ये एक फिक्र रहती सो क्या कहाँ है कहीं की दीन की किताब कहीं को पढ़ डालता है इन्हें। दीन की किताब कहीं को पढ़ डालता है घर के आदमी में फिक्र यही इसमें इसमें जाना नहीं है इन्हें, इसमें जाना नहीं है इन्हें, इसमें जाना दुनिया के पढ़े हैं पढ़ लेते हैं ना। पढ़ लियो भाई दुनिया के पढ़े हैं, लेकिन साथ में साथ दीन के पढ़े पढ़े तो वो एक रकम का टेंशन हमारे बच्चे कहाँ दीन में चल जाते कि ये कहते सो एक टेंशन। तो ये भी एक अलामत है। तुम्हें तुम्हारे बच्चों को दीन में जाने से रोकते हैं तो अब ये आयत तुमने अप्लाई होती नहीं पति। they are hindering others from the way of Allah. इन्नहुम क्या फसद्दु अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जाने से किसी को रोकते हैं तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं। तुम्हें हमारे बच्चों को दीन में जाता है तो उससे तुम्हारा फिक्र आ जाती है, दुनिया की तरफ जाता है तो खुशी आती है। दुनिया की तरफ जाने में गलती क्या भी नहीं, जाओ लेकिन साथ में साथ दीन के बारे में भी सोचो। मेरे निजी जिंदगी में हर दौर में भी हर स्टेज में भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुआ। सोचो क्या हो घर के बड़े आदमियों को टेंशन दीन का पड़ता है तो बच्चा नहीं तो कहाँ तो माहौल में जाको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो मजाक दोस्तां उड़ाते हैं क्या अगर को अरे मुल्ला हो गया, अरे भाई ने दीन की किताबें पढ़ लेता है मुल्ला हो गया भाई। वो दुनिया की बातें करते हैं तो क्या कि उन्हें स्मार्ट आदमी की जैसा देखते हैं उसे। ये फिर नौकरी करते इस टाइम पे भी जो जो भी माहौल मिला ऐसे लोग कहाँ गए तो हमने ऐसे लोग मिलते हैं। तो उसका मतलब क्या कितना आम है देखो लोगों में बीमारी। दीन के तरफ जाते हैं सो लोगों को डिस्करेज करना कहते सो दीन के अंदर तरफ जाते हैं सो लोगों को बेवकूफा कर को समझना कहते सो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, ये बीमारी है सो लोगों को। तो हम लोग हम ऐसा करते हैं क्या? या तो से फॉर एग्जाम्पल अब जो यंगर जनरेशन है हम हमारे घर में झाक को देख लो, माँ बाप बच्चों को दीन के बारे में कितना सिखाते हैं। कई को सिखाते न है, कई को सिखाते न है तो लोगों को टेंशन है दीन में कहाँ चल रहा था कि कर को। अगर तुम्हें बच्चों को दीन के बारे में नहीं सिखाए तो वो बच्चे बड़े हो को उनके बच्चों को क्या सिखाते, तो दीन फैलता सो कैसा। तो दीन के ऊपर अमल करना कहते सो वो एक ये हो जाता क्या वो कम कम समझ का है कि ज्यादा समझदार इंसान नहीं कि बेवकूफ के जैसा देखते उसका से जो है कई को अब हमारे खास करके इंडिया में ऐसा माहौल है। मैं अरबस्तान को जाओ इस तरह से रहता नहीं। इंडिया में कई को है माहौल, कई को बोले तो वो एक रकम का इम्प्रेशन क्रिएट होगा दीन के बारे में। वो मदरसा में बैठ कर रहते लोग जो है इस्लाम के बारे में पढ़ लेते रहते सो कहते सो पढ़े लिखे इंसान जो है दीन के बारे में नहीं पढ़ते कहते सो एक रकम का माहौल क्रिएट हो गया करने के बाद। तो उस रकम का माहौल से हमें बचना चाहिए। हमारे बच्चों को जो है दीन के ऊपर ख्वाहिश बढ़ाना चाहिए। दुनिया के ऊपर कुछ भी सिखा लो, कुछ भी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, नहीं तो अभी को से तो भी बड़े बड़े नौकरियां को वास्ते टारगेट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन दीन की अहमियत सिखाना चाहिए। अगर बच्चा दीन के ऊपर ख्वाहिश करता है, कोई सा भी बच्चे बचपन से अगर दीन के अच्छा बातें करे उस दिन उन्हें 15 साल 16 साल होने के बाद उस दीन के ऊपर ख्वाहिश ऑटोमेटिकली आ जाती। तुम्हें वो चीज को एक और थोड़ा एनकरेज करते हो, उसे दीन को ऊपर रखे तो क्या होता जब वो बच्चा बड़ा होता उन्हें उसके बच्चों को सिखाता तो दीन जो है दीन की अहमियत बदलती, जो माशरा बदलता। एक माशरा जो है कई को इंडिया में इस तरह का माशरा है तो कई को माशरे में जब बड़े आदमी जो है कैसे रहते कि माशरा वैसा आता। जब बड़े आदमी बच्चों को दीन नहीं सिखाना कर को रख रहते हैं तो माशरा भी जो है वैसा हो जाता। लेकिन जब बच्चों को सिखाना कहते सो कॉन्सेप्ट ले लगाते हैं तो क्या होता, जब माशरा जो है हल्लू हल्लू बदलता। आपका जनरेशन नहीं है तो भी आते सो जनरेशन है तो भी जो है बदल को
دین کے اوپر عمل کرنا، دین کے بارے میں سیکھنا جاننا کہتے سو وہ ایک حکمت کے جیسا دیکھا جاتا، ایک بیوقوفی کے جیسا نہیں دیکھا جاتا، حکمت کے جیسا دیکھا جاتا۔ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے ہم نا، اس میں یہ سورہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا سو کئی کو یہ یہ ایک بہت بڑا سمٹم ہے لوگوں کا، یہ بیماری ہے لوگوں کا۔ ہم لوگ جو ہے اس طرح سے نہیں ہونا کا نگمت، تو یہ بھی جو ہے یہ پوائنٹ اس کے پہلے بولنا بھولی ہوں میں، تو وہ ابھی یاد آیا تو الحمدللہ وہ ذکر کروں میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ توفیق کی عطا فرمائے، اور اس سورہ میں ہمیں جتنے بھی لیسنس سیکھیں وہ لیسنس کو ہمیں پہلے ان کے بارے میں سوچ کو سمجھ کو ہمیں بار بار سن کو ایک بار سنے تو چڑھتا نہیں دماغ میں۔ انسان کا ایک بہت بڑا کمزوری کیا وہ کہ بھلاٹ جتنا ایک بار سنتا چیز چڑھتا نہیں اسے، بار بار سن کو بار بار سمجھ کو ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دعا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز اسی سے جو ہے یہ چیز ختم کرتا ہوں، دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک له الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرن، اور سب لوگوں کا جمنے کے واسطے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کہیں سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔